السلام علیکم جی، میں ہوں آمنہ، آپ دیکھ رہے ہیں سمتھنگ ہاٹ. دس از دا ہاٹ ریویو اینڈ آئی ہیو ود می اے ویری پنک حسن چودھری. کیا زبردست انٹرو کیا، کیسا میں نے جان زبردست چھڑانے والا. میں واپس لینا چاہوں گا انٹروز. نہیں اتنا اچھا تھا، اتنا اور کیا ہونا چاہیے. السلام علیکم، مائی نیم از حسن چودھری. کانوں کے پردے پھاڑنے والا. دس از دا ہاٹ ریویو. السلام علیکم. سندھ کلچرل ڈے مناتی ہوئی آمنہ. بڑی عجیب بات ہے، اس کا سندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے ویسے، یہ تو باتیک ہے. اور اچھا پتہ ہے وہ آپ کی سلیوز اور آپ کے کو اجرک ٹائپ لگ رہا ہے. اجرک ٹائپ لگ رہا ہے، صرف فیلنگ آ رہی ہے. پرنٹ ایسا نا، میرا سسرال خوش ہوگا، آپ کا سسرال خوش ہوگا. کلچرل ڈے، سندھ کلچر. میں یہی آپ سے پوچھنے والا تھا کہ کتنی آپ اچھی بہو ہیں نا. جی کیوں؟ آپ کیونکہ آپ خود آپ پنجابی ہیں جی، سسرال آپ کا سندھی ہے سارا، تو آپ ان کے مناسبت سے مطلب آپ اچھا اگر میں پنجابی اگر لباس پہنتی تو کیا پہنتی ہیں؟ ایگزیکٹلی کیا دھوتی پہنتی، کیا پہنتے؟ تو یہ ہمارا کیوں نہیں ہے، پنجاب کا کوئی کیوں نہیں ہے اس طرح کا؟ ہے پنجاب اتنا کلرفل ہے، کیا ہے مطلب شکلوں پہ ایسے میں کون سے کپڑے پہنوں کہ پتہ لگے کہ میں پنجاب کلچرل ڈے منا رہا ہوں؟ کرتا آپ لاچا پہن لیں، آپ پگڑی پہن لیں. نہیں اس سے تو پنجاب کلچرل ڈے تو پگڑی اور لاچا یہ تو سر ہماری چہروں سے پتہ چل جاتا ہے. آواز خیر نہیں، لیکن ہمارے چہروں سے کچھ انسانوں کی آوازوں سے، اونچائی سے پتہ چل جاتا ہے. آپ گئے جہلم، اس وقت تھی 49-47 ڈگریز. میں لاہور گئی جب، تو کچھ ایسا موسم بدلا، ایسے کچھ گھٹا آئی گھر کے کہ ٹیمپریچر ڈراپ ٹو 21. حسن اور میں نکلی تو رات کو سردی ٹھٹر گئی. میں خدا کی میں جھوٹ نہیں بولتی، اللہ میرے آگے سے رزق ہٹا لے گا. میں جھوٹ رزق نہ ہٹائے جڑے ایسا میں جھوٹ بول ہی نہیں رہی. میں جب باہر نکلی تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اٹ واز سو کول. اور وہ جو نہیں ہوتی جو ایک برسات کی خوشبو ہوتی ہے جب وہ جی وہ میں نے ایکسپیرینس کیا جب آپ کل واپس آئی اور آپ وہ لے کے آئی. میں واپس لے کے آئی، آپ کراچی لے کے آئی. تو ماموں کہتے تھے کہ بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ انسان جو ہے نا جڑا منحوس ہے نا، موسم بھی منحوس. تو جو اچھا جہاں میں جاتی ہوں وہاں میرے خیال سے میں جولائی چ چکر لا کے آواں جیلم جدوں بارش ہوندی ہوئے تو پھر یہ داغ تاکہ میرے جو ہے کہ 47 ڈگریز میرے خیال ہے آپ وہاں پہ جو ہاٹ بلڈڈ لوگ ہوتے ہیں، گرم مزاج، پھر ان کے ساتھ ساتھ گرمی ہوتی ہے، جو ٹھنڈے ایسے ہوا کے جھونکے کی طرح ہوتے ہیں، وہ تو ہم نے ان کے ساتھ پھر ایسی وہ تو ہم نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا نا، کیونکہ آپ اسکاٹ لینڈ میں رہی ہیں بچپن. جی بالکل. تو اس لیے آپ جہاں جاتی ہیں آپ تو حسن میرا ٹرپ بڑا اچھا گزرا ماشاء اللہ. اور میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ whoever likes, do you like hot pot? Yeah. Whoever likes hot pot. So Dan is opening next week. اور disclaimer میں پہلے ہی دے دوں، Dan is being run by Reena Baji. Okay. اور Reena's Kitchenette کا ہی یہ ایک اور like they're opening like a Thai fusion, like a Pan Asian kind of a restaurant, but their forte is the hot pot. Okay. And it's customized. And all hot pots are sort of. No, they're not. نارمل ٹیبلز پہ آپ کو وہ الگ الگ کنٹینرز مل جاتے ہیں یا بیچ میں رکھ دیتے ہیں. یہ ٹیبلز آر کسٹمائزڈ فار ہاٹ پاٹ. تو ان کے بیچ میں بلٹ ان وینٹیلیٹرز ہیں، بلٹ ان تاکہ وہ دھوئیں بھی نہ اٹھیں. بٹ it was so good. It was so good. I can't wait to go back. Next time we go to Lahore, inshallah. You must. It's called Dan. It's opening next week in Lahore, Gulberg. Inshallah. And I have done my due diligence. You've done it. Inshallah, next time I go to Inshallah, Lahore. you must. I'll also check it out. جی بالکل. آمنہ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں نے ایک لرننگ سیکھی ہے میں نے اس ہفتے. جی. لرننگ یہ ہے کہ آپ نے فیڈ بیک کو امپورٹنس دینی ہے. اچھا. لیکن میجورٹی فیڈ بیک کو. اوکے. سو اگر میجورٹی فیڈ بیک اچھا آ رہا ہے، آپ نیمبو پانی لے لیں اپنا. میں لیمو پانی لے لیتا ہوں. اگر میجورٹی فیڈ بیک اچھا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو بس آپ سمجھیں گے. اور جو ایک دو بیچ میں کامنٹس ہوتے ہیں ایسے ان کو نہیں، میں نے ڈیسائیڈ کر لیا. ٹھیک ہے. اور اگر میجورٹی فیڈ بیک آ رہا ہے کہ یار کہ یو نیڈ ٹو میک تھنگس بیٹر، تو آپ پھر اس کو لیں، اور پھر جو 2-3 اچھے آ رہے ہیں ان کو نہ لیں. ٹھیک ہے. تو کیس ان پوائنٹ میں ہمایوں اور مہوش والی ویڈیو کی بات کروں، جب ہمیں فیڈ بیک آیا میجورٹی نے یہ کہا ساؤنڈ ایشوز تھے، تو آپ اکنالج کریں، ایڈمٹ کریں کہ یار آف کورس تھے اور تھے. شریف میرا نیمبو پانی کہاں گیا؟ اچھا. اور وہ تھے بھی، ایسی بات ہے کہ وہ نہیں تھے ساؤنڈ ایشوز، تو وہ ساؤنڈ ایشوز تھے. اور وہ مائک کے ایشوز ہم انشاءاللہ بہتر بنائیں گے. لیکن میجورٹی نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے وہ ویڈیو انجوائے بھی بہت کی، تو اس لیے میں نے وہ میجورٹی کا وہ والا فیڈ بیک لے لیا ہے، اپنے پاس رکھ لیا ہے کہ انہوں نے وہ ویڈیو انجوائے کی
اور ان کو کانٹینٹ ہمارا بنیادی طور پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اگر ایکسپیریمنٹل کانٹینٹ کر رہے ہیں, جب بھی کوئی انسان کسی بھی شعبے میں, کسی بھی پروفیشن میں, کسی بھی چیز میں اگر آپ روٹین سے ہٹ کے کچھ کرتے ہیں تو دیر از اے چانس پیپل مائٹ انجوائے اٹ, پیپل مائٹ ناٹ انجوائے اٹ. بٹ دا گڈ تھنگ از, جو میں کہہ رہا ہوں, میجورٹی فیڈ بیک جو آیا وہ یہی آیا کہ لوگوں نے بڑا ہمیں انکریج کیا, سپورٹ کیا, جس سے ہمیں یہ حوصلہ ملا کہ ہم آگے چل کے مزید ایکسپیریمنٹل قسم کا کانٹینٹ کریں. بالکل سیدھا سیدھا کرنے میں مزہ نہیں آتا, ہم نہیں آتا, تھوڑا سا مختلف کرنے میں آپ کو ٹھیک ہے. میرا بہت کمفرٹ زون نہیں ہوتا ایکسپیریمنٹل کانٹینٹ میں, وہ آپ کو پتہ ہے, لیکن آپ کے پاس فری ہینڈ ہے, آپ بالکل کریں. ہاں نہیں, آپ نے وہ جو ویڈیو آپ نے کی ہے ابھی قائد اعظم زندہ باد کی, جی وہ مزے کی تھی, تھوڑا الگ ہم نے کیا, ڈفرینٹ تھا. ہاں لیکن تھیٹرک ذرا نہیں میرے سے ہوتے ہیں, جو آپ جو تھوڑا سا, وہ تو پھر پنجاب آپ کو پتہ ہے, پنجاب میرے میں بھی ہے, لیکن آپ میں اسکاٹ لینڈ بھی ہے نا, عمر کے ساتھ تھوڑا آپ کی جو لیمو پانی ہے وہ مکس ہو چکا ہے, اس میں اسکاٹ لینڈ بھی ہے, اور جیسے کچھ جو ڈرنکس ہوتی ہیں نا, آئی تھنک عمر کی بھی بات ہے. 20-30s میں بندہ یو نو ایکسپیریمنٹ کر لیتا ہے اور ہیز فن ود دی ویڈیوز. 40s-50s میں جا کے تھوڑا سا آئی نو یو کین بی ا لاٹ آف فن. رائٹ, اوکے. اب نا میری ایک رنگ گم ہو گئی ہے. اوہو, کیسے اوہو کیسے حسن؟ اگر کسی کو کوئی فیک کنسرن کبھی زندگی میں کسی نے شو کیا ہوگا نا, تو اس آپ سے کیسے ہوئی پتہ نہیں, مل نہیں رہی. آج میں نے جب ڈھونڈی, 3-4 دن سے پہنی نہیں, آج جب ڈھونڈی, سونے کی تھی؟ نہیں سلور. سونا مرد پہ حرام ہے, میں نے سنا. اچھا, میں ڈیبیٹ نہیں شروع کرنا چاہتا, ٹھیک ہے, حالانکہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, بٹ ٹھیک ہے. مجھے بڑی اس انگوٹھی کی فکر ہوتی ہے. ہاں, یہ آپ کی تو ہیرے لگے ہوئے نا. میرا تو ایک ہیرا ہے جو حیدر نے شاید مجھے, میں نے 5ویں یا 6ٹھی اینیورسری پہ دیا تھا, اور اس کے بعد لاکر میں رکھوا دیا تھا. تو اب حیدر جب یہاں نہیں ہوتا کہیں اور نکال کے پہن لیتی ہوں, میں کہا اب میں نہیں اتاروں گی. پہن کے آپ نے, ہاں مطلب کیا فائدہ, ایک دن میں مر جاؤں گی, ہیرا وہیں پہ لاکر میں پڑا رہے گا, دونوں میں سے کوئی ایک بچہ لے جائے گا اسے. اینی وے جی, اگر ہماری گھریلو ہمیش کی طرح ڈرامے ریویو کرنے آئے, اگر ہماری گھریلو باتیں ختم ہو گئی ہوں, اور وہ بھی ہمارے ویورز فیڈ بیک آتا ہے, بڑا انجوائے کرتے ہیں ان باتوں کو. میری انگوٹھی کے لیے, میری رنگ چھلے کے لیے میری دعا کیجیے گا. نہیں آپ اور لے سکتے ہیں, چھلا ایموشنل اٹیچمنٹ ہے میری. اچھا کیسے, کیا اندر کچھ لکھا ہوا تھا اس کے؟ نہیں, پھر کیا مطلب کیا ایموشنل اٹیچمنٹ تھی ایسا؟ ویسے یار بہت پرانا تھا میرا چھلا, میری رنگ پرانی تھی وہ. ٹھیک ہے, I hope I find it. I hope you find it. I hope I find it. ٹھیک ہے, آج ہم اکٹھا ہوئے یہاں پہ نہ کہ ڈراموں کے ریویو دیکھیں, فضول باتیں کرنے کے لیے, بٹ فضول باتیں کریں گے آگے بھی, بٹ ڈراموں کے ریویو کرنے کے لیے. اور کیونکہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم پیار دیوانگی ہے نہیں دیکھیں گے, میں نے پیار دیوانگی ہے نہیں دیکھا. میں نے بھی نہیں دیکھا. مبارک ہو آپ کو بھی بہت مبارک. لیکن ایک نیا ڈرامہ شروع ہوا وہم, جو کہ آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا, اور میں نے بھی دیکھا. جی ٹھیک ہے. اور اس کی پہلی قسط کے اوپر آج ہم بات کریں گے. آف کورس ویو گاٹ کیسی تیری خود غرضی, اس کے اوپر بات کریں گے, ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے پاس ہبس کی ایک اور قسط ہے. ہبس کے بارے میں آمنا, آج میں آپ سے ایک سوال, ایک آبزرویشن کے بعد ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو اس بات پہ دیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں صحیح سوچوں یا میں بہت آف جا رہا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے میں موٹیویشنل اس میں جا رہی ہوں اب. ہاں تو پھر تو یہ اور ریلیونٹ سوال ہو گیا. اگر آپ موٹیویشنل اس میں جا رہی ہیں نا, پھر شاید یہ زیادہ ریلیونٹ ہو ہب سے ریلیٹڈ. دین وی ہیو گاٹ چوراہا کی 2 ایپیسوڈز, اس میں بھی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. ٹھیک ہے. بادشاہ بیگم ہمارے پاس ہے. جی, بادشاہ بیگم میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی. اس میں میں پھر آپ سے ایک سوال پوچھوں گا جو کہ ریلیٹڈ ہے ہماری ملکانی ٹارگیرین سے. ٹھیک ہے. تو ملکانی ٹارگیرین کے بارے میں مجھے اعتراض ہے اس نام نہیں, لیکن وہ بالوں مدر آف ڈریگنز پہ طرح کریں. تو وہ ہوا مدر آف ڈریگن, وہ ٹارگیرین خاندان سے ہیں. وہ ایک ٹارگیرین کوئی تھے کپل, وہ آگے تھے ادھر پاکستان. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ادھر جو ہے نا, کون سا تھا, ویسٹروس, جی, اس میں گرمی بہت ہوتی ہے ان کو. نہیں سردی, ان کی تو گرمی تھی ان کی طرف. جی ہاں, انہوں نے کہا وہ ساڈا اتنے بس نہیں چلتا, سانو کدھر اور لے کے چلو. ونٹر از ناٹ کمنگ. ونٹر از ناٹ کمنگ. ونٹر از کمنگ. ایکچولی ونٹر واز کمنگ, ہینس دے سیڈ لیٹ اس موو ٹو ساؤتھ ایشیا. ٹھیک ہے. اور یہاں وہ آئے, جب ادھر آئے پاکستان میں, تو انہوں نے پنجاب کو چوز کیا. انہوں نے کہا یار 5 دریاؤں کا یہ صوبہ ہے, یہ بڑی زرخیز زمین ہے, تو یہاں پہ ہم سیٹل اگر ہو جائیں گے تو ہمارا کام جو ہے گیم سیٹ ہو جائے گی, ہم زمینیں یہاں پہ رکھ لیتے ہیں. میں کہتی ہوں آپ بھی زمینیں لیں, یہاں ہر پھل اگتا ہے. کہاں پہ؟ پنجاب میں, پیرن پورہ میں. پیرن پورہ.
اور اس سے مجھے یاد آیا, سیبوں سے تو تعلق نہیں ہے آپ کے, نہیں میرا سیبوں سے کوئی ہماری بھی زمینیں ہیں سندھ میں, سیب نہیں اگتے سندھ میں سیب نہیں اگتے, نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا سندھ میں کبھی بھی سیب اگاؤ. بیر اگتے ہیں, تربوز اگتے ہیں, گندم اگتا ہے, اناج اگتا ہے, وہ گندم. چلو آپ لوگوں نے ریویو شروع کر دیا, تو بادشاہ بیگم کی بھی ایک کتنے ہو گئے, بادشاہ بیگم, چوراہا, 6 ہو گئے, ہبس, ہاں جی, کیسی تیری خود غرضی, جی, وہم, جی, چھٹا کون سا ہے, مس مارول, نہیں مس مارول کو ہم کریں گے, مس آپ نے مجھے کہا ہے, چھٹا کون سا ہے, بادشاہ بیگم, بادشاہ بیگم. جی, میں اور آمنہ یہی ہیں, کہیں نہیں جا رہے. آج آپ کا ٹائٹل بریک پہ جانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ میرا لیمو پانی پڑا ہوا ہے وہاں پہ اور میں سب پی رہے ہیں اور میں ابھی تک میں پی رہا, آئی ایم فیلنگ لیفٹ آؤٹ. سو آپ ٹائٹل بریک کی طرف جائیں, لیکن جیسے آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں ٹائٹل بریک میں ہمارا چینل سبسکرائب کریں, بیل آئکن پہ ہٹ کریں تاکہ ہمارے آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو آتی رہے. کہیں جائے گا مت, میں اور آمنہ یہی ہیں. اور اب میں پینے لگوں اپنا لیمو پانی. جی حسن, while you are starting at your نیمبو پانی, میں شروع کر دیتی ہوں. آپ کس سے شروع کریں گے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تو بڑا کچھ چاہتا ہوں. ریویو سے کیا چاہتے ہیں؟ زندگی سے نہیں حسن, ریویو سے کیا بتاؤں کہ میں کیا چاہتا ہوں. ریویو سے کیا چاہتے ہیں آپ آج, زندگی کو چھوڑیں. جی, بادشاہ بیگم سے نہیں شروع کرتے, دشمن سے شروع کر لیتے ہیں. یا دشمن کے ویوز کیوں اتنے کم ہیں, only 60,000. ویری سیڈ, اٹس ویری سیڈ کہ دشمن کے ویوز نہیں ہیں, بیکاز سالڈ ڈرامہ ہے. سالڈ ڈرامہ ہے, چھوٹا سا اس کا ایپیسوڈ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے, آپ بور نہیں ہوتے, اس میں موومنٹ ہوتی ہے. چھوٹا سا نہیں ہوتا, 40 منٹ کا ہوتا ہے. اچھا لگتا ہے, دیٹ مینس اور بھی اچھی بات ہے کہ لگتا ہے چھوٹا, جلدی ختم ہو جاتا ہے. بٹ یو نو اٹس اے گڈ اسٹوری, اٹس ڈفرنٹ, the landscape is different, the performances are so good. I don't know why it's not doing well. I really don't know. For the record and for all times to come, اگر کسی نے زندگی میں ہمیں اب یہ کامنٹ دیا نا کہ آپ خالی پاپولر ڈرامے, ابھی آپ اپنی بات یاد کریں. کون سی؟ کہ زیادہ میجورٹی آف کامنٹس پہ میں غور کروں گا, جو ایک عدد آتا ہے میں انسان ہوں, خطاؤں کا پتلا ہوں, اب اتنا جلدی تو نہیں نا میں چینج. ابھی 5 منٹ ہوئے ہیں یہ بات کیے ہوئے, اتنی جلدی یو آر گوئنگ بیک. لیکن اگر کسی نے اب یہ کہا کہ آپ لوگ خالی مشہور ڈرامہ, مطلب اگر 50 لوگ کہہ رہے ہیں واو سو گڈ یو آر واچنگ دشمن, اور ایک بندے نے کہا کہ آپ ڈرامہ نہیں دیکھتے, اگر وہ مین 3 چینلز پہ نہ ہو تو آپ دل پہ لگا لیں گے. نہیں اچھا ٹھیک ہے, نہیں نہیں ہاں ٹھیک ہے, دس از دا نیو حسن. ہاں ٹھیک ہے آمنہ, آپ کی بات. جی سسی جو ہے وہ اپنی بھٹکتی بھٹکتی پہنچ جاتی ہے وہاں پہ جب جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے وارث کا, اینڈ وہ اندر چلی جاتی ہے اور وہ ان سے کہتی ہے ملکانی کو کہ مجھے رکھ لو. یہ ملکانی ہے, تو میں نے تو ملکانی ٹارگیرین کہہ دیا انٹرو میں. آپ نے غلط کہہ دیا, مائی لالی ٹارگیرین. جی مائی لالی ٹارگیرین. سوری, آئی اپولوجائز ٹو آل دا ملکانی لورز. جی, اینڈ ٹو آل آور ویورز جی, as well. ملکانی ہیز a human touch. ملکانی بٹ ملکانی couldn't decipher کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. But she's suspicious for sure. وہ اگلی ایپیسوڈ کے پرومو میں بھی اس نے کہا ہے کہ یہ وہ ماسی تو نہیں ہے, یہ تم ہمیں پتہ ہے کہ she's from a good background. کون ہے بتا بھی دیتی ہے. یار جب ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے ان کے لڑکے کو مارنا ہے تو پتہ ہی ہوگا نا لڑکے کی شکل کیسی ہے, کیا ان کو کوئی ایک دوسرے کا آئیڈیا نہیں ہے, تو یہ مارتے کیسے ہیں ایک دوسرے کو جب ان کو آئیڈینٹی ہی نہیں پتا. لڑکی کا نہیں پتا ہوگا نا, لڑکے کا پتا ہوگا. نہیں لڑکے کا بھی کہاں پتا تھا, وہ وارث منہ اٹھا کے پہنچ گیا تھا ان کے گھر پہ, وہاں پہ ملک گڑھ میں, نہیں بھائی لالی کے گھر میں, ٹارگیرین لینڈ میں, راجکوٹ میں. اس کو کس نے روکا ہے؟ ان کو ایک دوسرے کی آئیڈینٹیز نہیں پتا کیا؟ نہیں. ویئرڈ نہیں ہے؟ ایک اور ویئرڈ بات آپ سے جو میں نے کہا تھا آپ کو, مائی لالی ٹارگیرین یہ کہتی ہیں کہ یار کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں لگنی چاہیے کہ ہماری بچی بھاگ گئی. پورے ایپیسوڈ میں وہ اونچی اونچی آواز میں یہی قصہ دہراتی رہتی ہیں ہر ملازمہ کے سامنے. اس ملازمہ اپنی بیٹی کو وہ مارنی ہے کہ یہ ان کا داغ جو ہے باہر نہ پھیلے, ملازمہ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے راز بتا کے. لیکن اب کہا ہے کہ اگر تم نے نہیں ڈھونڈا تو تمہاری لاش میں گرا دوں گی. بتا تو دیا نا آپ نے ملازمہ کو, ملازمہ آؤٹ کر دے خبر. پھر وہ ایک اور ملازمہ پیچھے چائے لے کے آ رہی تھی, اونچی آواز میں اس سے بات کر رہی ہے. اور جو ہمارا ڈبل بریسٹڈ جیکٹ والا بھائی ہے زین, اس نے بھی کچھ نہیں کیا. بات یہ ہے دشمن کا جو لینڈسکیپ ہے نا وہ بڑا انٹائسنگ ہے. آپ کو جو جس طرح کے شاٹس ہیں, وہ جنازے والا شاٹ تھا, ایریل شاٹ, بڑا خوبصورتی سے شوٹ ہوا ہے. اور ایک شاٹ کے لیے میں دیکھ رہا تھا
وارث کو ایکچولی انہوں نے کافن کے اندر دکھایا ہے. تو آپ سوچیں نا ایک سیکنڈ کے لیے یہ ایکٹر کے لیے کتنا ایک چیلنجنگ ہوگا کہ انہوں نے خالی حسن نیازی نے ایک شاٹ کے لیے کافن کے اندر گئے ہیں, اور وہ بڑا مطلب یہ بڑا ایک مشکل ایک شاٹ ہو سکتا ہے ایکٹر کے لیے, ایک شاٹ بریف شاٹ کے لیے انہوں نے یہ کیا. لیونارڈو ڈی کیپریو گھوڑے کی کارکیس کے اندر گئے تھے ایک فلم میں جس پہ ان کو آسکر ملا تھا, دی ریوننٹ. جی دی ریوننٹ. لیو جو میرا بھائی ہے, جتنے وہ ڈالر لیتا ہے انہیں تسی کسی نو دے دیو تے گھوڑے کے کارکیس کے اندر کیا جائے بندہ, مطلب ہے کہ غار کے کسی گھوڑے کی کارکیس سے بری چیز نہیں ہو سکتی, آپ بھی کوشش کر لیں. اصلی تو تھا بھی نہیں وہ, نہیں, سو ہی وینٹ انٹو دی ریئل تھنگ. آپ کو کیا پتا ہے, میں نے پڑھا تھا سارا میکنگ آف دی سین. اینی وے, سو ہاں ایگزیکٹلی پرفارمنسز بہت اچھی ہیں, پرفارمنسز بہت اچھی ہیں, لینڈسکیپ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, اس کی بڑی فیل, بڑی ایک اچھی فیل ہے. تھوڑی لوز اینڈز ہیں لیکن آپ اگنور کر سکتے ہیں لوز اینڈز کو, وہ اتنی نہیں ہے, وہ تو ہر ڈرامے میں ہوتی ہیں. بات یہ کرکس یہ ہے کہ دیکھیں دشمن جو ہے ایک اچھا ڈرامہ ہے, جی اس کو دیکھ کے مزہ آتا ہے, اس کی ہر ایپیسوڈ میں سٹوری ڈیولپ ہوتی ہے, آگے موو فارورڈ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یار کہ اسٹیگننٹ ہے, بندہ بور ہو رہا ہے یا کھچ رہی ہے یا مزہ نہیں آ رہا. آ گئی ہے نا کیا, ہاں, پلیڈ بائی روز, جی, جو کہ متیرا کی چھوٹی بہن ہے. Well done, I didn't know that. You didn't know that? No. Okay. So that's Matira's younger sister. What's her name? Rose. Sony. Rose, Sony. Not So, but her name Okay. Rose Mohammed. ٹھیک ہے, تو سونی آ گئی اور کہتی ہے میں تو ان کو ناک چنے چباؤں گی, ایسا بدلہ لوں گی کہ یہ یاد رکھیں گے. ہاں, تو لیٹس سی. Why did this one Sassi not tell Malkani کہ dude I am your daughter in law? Maybe she also wants to suss it out کہ وہ کیسی ہے. ایسا نہیں ہونا وہ ایک بار اس نے بولا نا وائس اوور میں کہ مجھے نہ مار دے, پھر وہ کہتی ہے کہ وارث کی نشانی کو تو نہیں مارے گی. اب اس کی اپنی ماں اس کو مار سکتی ہے تو ملکانی تو مار ہی سکتی ہے. I think وہ دیکھ رہی ہے جس طرح کے وہ لوگ دنیا میں رہتے ہیں اس میں پاسبل ہے, تو اس لیے اٹس انڈرسٹینڈیبل. Of course. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مین ٹیک اوے یار اٹس سیڈ کہ دشمن کو ویورز, ہاں کہ دشمن کو ویوز نہیں مل رہے. میں مجھے تھوڑے سا افسوس ہوا کہ یار 60,000 ویوز تھے خالی ایپیسوڈ پہ. بالکل سیڈ ہے یہ. اور یہی آپ دیکھیں نا میرے ہمسفر کو, میرے ہمسفر تو پھر بھی آپ کیسی تیری خود غرضی کی ملینز ہوگی, کیسی تیری خود غرضی کی. تو اچھے کانٹینٹ کو انفارچونیٹلی نہیں اس طرح سے اکنالج اور اپریشیٹ کیا جاتا, بٹ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم کے تھرو جو اچھا میں نے یہ بھی دیکھا ہے حسن کہ تھوڑا سا جو فکشن فینٹیسی ہے نا وہ ہماری پبلک اتنی آرام سے اس کو ایکسیپٹ اپروو نہیں کرتی. بادشاہ بیگم کے پھر بھی زیادہ ویوز ہیں نا نہیں, مگر پھر بھی کم ہے, اتنے نہیں ہیں جتنا ڈومیسٹک وائلنس کے ہوتے ہیں. ملین تو کراس کر ہی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ اتنے پھر بھی نہیں ہیں. مگر آپ دیکھیں نا جہاں جہاں فکشن فینٹیسی, آپ پرانے اس میں چلے جائیں, مور محل جو تھا نہیں چلا, کتنا بڑا پروجیکٹ تھا, کتنی بڑی کاسٹ تھی, بالکل نہیں چلا, فلاپ ہو گیا. تو جہاں فکشن فینٹیسی ہے نا ہماری ویورز اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے بالکل بھی. دے وانٹ ٹو سی واٹ دے سی ان لائف ریفلیکٹیڈ, اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو, ان کی امیجنیشن نہیں ٹرن آن کرنا چاہتے بالکل بھی. تو اب یہ دشمن کا بھی جو پلاٹ ہے پورا, وہ آج کل کے دور میں ریلیونٹ نہیں ہے. سیم اپلائز فار بادشاہ بیگم, آج کل کے اس میں نہیں ہے. پیریڈ پلے ہوتا تو ٹھیک تھا, دشمن بھی پیریڈ پلے ہوتا تو صحیح تھا. وراثت ٹائپ فلمیں 80s میں 70s میں, اگر پرانی آپ پری پارٹیشن کی بات کریں بات ہے, بٹ آور پبلک ڈز ناٹ کنیکٹ ود فکشن فینٹیسی ایٹ آل. اچھا چلیں لیٹس اینڈ Dushman review here, unless you want to add something else. That's all. Those of you who are not watching Dushman, please give it a shot. Yeah. YouTube پہ پڑا ہوا ہے, آپ لوگ ڈیفینیٹلی بہت انجوائے کریں گے. چوراہا جی, کیا مجھ سے ہوئی ہے خطا, فکشن فینٹیسی نہیں ہے, نہیں, ایک ایسی کہانی ہے جو کہ بڑی عام ہے, جی, پھر بھی اتنے ویوز نہیں ہیں, پھر بھی it's still connecting. The thing is that مجھے ایسا لگتا ہے ویوز کے حساب سے آج کل لوگ ویسے ڈرامے کم دیکھ رہے ہیں. نہیں, ماں سوا میرے ہمسفر اور ان کے چل رہے ہیں, اس کے علاوہ کیا چل رہا ہے؟ سنگ ماں کے بھی اچھے ویوز آتے ہیں, اتنے پھر بھی نہیں آتے, اتنے نہیں آتے. سو آج کل ذرا سا لو جا رہا ہے. چوراہا I don't know. چوراہا آپ کو لگتا ہے کہ اوور آل پاکستانی ڈراموں کی ویورشپ کم ہوئی ہے؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اوور آل کم ہوئی ہے. مجھے تو دیکھیں ایک چیز جو بہت اچھی لگ رہی ہے آج کل, وہ یہ لگ رہی ہے کہ آپ ہر ڈرامے کو اٹھا کے دیکھ لیں. ہاں, جو آپ اس دن بات کری تھی, ساس بہو ساگا سے ہٹ کے ہم چل رہے ہیں.
ہٹ کے بھی چل رہے ہیں. نند والے جو ڈرامے تھے یا جلن ٹائپ جو تھے, اس سے ہم تھوڑا, مجھے لگتا ہے کہ on the part of the channels and the producers is a conscious effort کہ وہ کچھ الگ طرح کی کہانیاں لے کے آئیں. یہ بڑی خوشائند بات ہے پاکستانی کانٹینٹ, ڈراموں کے کانٹینٹ کو لے کے, تو ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. تو اب دیکھیں نا, جیسے چوراہا ہے فار ایگزامپل, کہانی, ایکٹنگ اور جو اس کی ٹریٹمنٹ اور ایگزیکیوشن ہوئی, بالکل مجھے تو اس میں کوئی فلا نہیں نظر آتا ہے. نہیں, بہت اچھا ڈرامہ ہے, بلکہ چوراہا از اے ویری گڈ ڈرامہ. فلاز ہیں اس میں آف کورس چھوٹے چھوٹے, مگر وہ نیگلیجیبل ٹائپ ہیں, لیکن جو بیسک کور اسٹوری ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے. بٹ پھر مے بی اس میں کوئی ایک ایسی پل نہیں ہے جو وہ چہانیاں عامر اینڈ فرحان سعید وڈ ہیو اور دانش تیمور وڈ ہیو, شاید اس لیے نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو, مے بی دیٹس I don't know what it is, but اگر ہم چوراہا, no, but it's not even the pull. Feroz has a lot of pull, but even Hubs is not picking up the kind of numbers that so you, I really can't. I think let's not try and decipher کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. Why shouldn't be? I mean that's kind of our job. ڈرامے کے کنٹینٹ کو اگر آپ کریں, چوراہا کا بہت اچھا کنٹینٹ, چوراہا بہت اچھا ڈرامہ ہے. اور جیسے میں اس دن بات کر رہا تھا پہچان کی, مجھے خوشی ہوتی ہے کہ چوراہا کی 2 قسطیں آتی ہیں ایک ہفتے میں, کیونکہ آپ کو یہ بڑی انٹریگ بلڈ ہو رہی ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا, اور وہ جب اگلی قسط آتی ہے تو آپ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتے. اور وہ اس کی پیس اور جس حساب سے ہر کیریکٹر ڈیولپ ہو رہا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اب جیسے فار ایگزامپل آف آل تھنگس آپ بشرا انصاری صاحبہ کے کردار کو لے لیں, میں اتنا ان کے کردار سے مجھے دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی, کیونکہ شروع میں آپ نے دیکھا پپو کا کردار تھوڑا سا ہے, بالکل, بٹ اس طرح کے گرے کردار ہی ہوتے ہیں عام زندگی میں. جی بالکل, بلکہ وہ اتنی پریشان ہے 2 ایپیسوڈ سے, جتنا آپ نے دیکھا پریشان کو ہوتے ہوئے ان کو. سو the support system that these 2 women have is so commendable. ہم بڑے کم ڈراموں میں دیکھتے ہیں اس قسم کی سپورٹ سسٹم جو شیریں اور پپو کی آپس میں ہے. It's really really done well. دیکھیں نا, 2 خواتین جو کہ نند بھابھی ہیں, آپ نند بھابھی کے ریلیشن شپ ایسے کہاں دکھاتے ہیں, اور میاں فوت ہو چکا ہے, اور بھابھی وہ کہتی ہیں کڑے والی جو بات ہوئی ہے 2 کڑوں والی, ہاں کہتے تو امین اللہ یا جو بھی اس کا نام ہے, تو یہاں بھی ہاتھ دکھا کر گیا. ایگزیکٹلی, سو آئی ریئلی لائک ریئلی انجوائے دیئر ریلیشن شپ. ان کی ایکویشن بڑی زبردست بہت اسٹرانگ ہے. اور پھر جو آپ نے پورا یہی ہمارے ویورز نہیں دیکھنا چاہتے, اگر یہ لڑ رہے ہوتے آپس میں تو لوگ خوش ہوتے ہیں. Unfortunately. کیس ان پوائنٹ صبا حمید صاحبہ میرے ہم سفر. بالکل. اب صبا حمید صاحبہ کا کردار کتنا مختلف ہے. جی بالکل. اور کتنا ان کا یہ والا پازیٹیو ایک کردار ہے. جی. ایک مجھے اس سے پرابلم ہوئی اس بار, یہ جو پولیس کا انہوں نے یہ دکھایا پورا. اچھا نہیں پرابلم, اچھا ایک تو یہ جو صاحب ہیں جو ایس ایچ او کا رول جنہوں نے کیا, وہ ہر اس میں ریزیڈنٹ ایول جو ہے, ریزیڈنٹ کرپٹ, ریزیڈنٹ ایول ایس ایچ او. آئی تھنک the gentleman needs to get another role as well because he's kind of branded now as the lecherous SHO. But نہیں, اس کو چھوڑیں, قسط نمبر 6 اور 7 میں ایک چیز اسٹیبلش تو ہو گئی ہے جو کہ پہلے بھی ہمارے شکوک تھے کہ جنیدی جو ہے نا وہ انٹیگنسٹ تو نہیں ہے. جنیدی میں کیوٹنس بھی ہے اور اب سیویئر بھی کمپلیکس ہو گیا ہے, بچا بھی لی, اس کی عزت بھی, یہ اسٹاک ہوم سنڈروم اسی اور the viewers and guys this is what Stockholm syndrome is کہ she is in that mess because of him, but because اس نے اس کی عزت بچائی ہے اور اس کو گھر پہنچایا ہے, ہمیں لگتا نہیں ہے جنیدی اتنا برا نہیں ہے. So we're all victims of Stockholm. We're all victims of Stockholm. بالکل بالکل. جنیدی نے دیکھا نا 3 مشتنڈوں کو اس نے اکیلے سنگل ہینڈیڈلی ان کو کیا تباہ. میں نے تو آپ کو پچھلے ہفتے بول دیا تھا اس کی پریمس سیٹ ہو رہی ہے اس کو ہیرو بنانے کی, لیکن شروع سے اس کو آپ نے کہا نا رابن ہوڈ سنڈروم تو دیا تھا اس کو, تو اتنا ایول تو نہیں تھا وہ. نہیں بیچ میں ایون بہن کے ساتھ جو وہ کرتا ہے کہ اس کو رشتہ لے آئے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, تو وہ جنیدی. لیکن بیچ میں ایک اس نے فضول حرکت کی جب وہ پانی اس نے پھینک دیا اس کو بچی کو پلانے کی بجائے. ہاں وہ بھی کیا. اب یہ زبردستی کا مطلب ایولنس دکھانے کی کیا ضرورت تھی, یا ادھر رکھیں یا ادھر رکھیں یا بیچ میں رکھیں کہیں پہ, آپ ایک دم مطلب ایسے کر دیتے ہیں. وہ اس کی ضرورت نہیں تھی. ضرورت نہیں تھی. دوسرا میرا جو اہم ایک تھا مدعا, اس جو ویکنس ہم چھوٹے موٹے فلاز کی بات کر رہے ہیں, ایک بات میں کروں پہلے, یا 10 لاکھ رینسم کون مانگتا ہے آج کل کے زمانے میں؟ شاید وہ اتنا ان کا والیوم اتنا ہائی ہو, جنیدی کی اوقات بھی کم ہے, میں کہتی ہوں مطلب ہے نہیں ہو سکتا ان کا والیوم اتنا ہائی ہو. اچھا کہ وہ 10 لاکھ ہر ہفتے, اگر ہفتے میں 2 کڈنیپنگز کرنے ہیں,
وہ کافی بن جاتے ہیں مہینے کے 10 20 30 40. میں سوچا یار 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن چلیں ہاں وہ مڈل کلاس ان کو پہ ہاتھ ڈالتے ہیں نا. ٹھیک ہے, جیسے فراڈ میں ہے, فراڈ میں وہ امیروں کے ہاتھ نہیں ڈالتے, وہ مڈل کلاسیوں کے سفید پوش لوگوں کے وہ کرتے ہیں. بٹ میرا جو دوسرا پوائنٹ تھا, وائی از جنید ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ ہز آئیڈینٹی بینگ ریویلڈ, like why would he not, he is so casual about everything yeah with the victim and matlab like you know we know کہ who the victim is, dude وہ تمہارے ابا جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تمہاری almost step sister ہے وہ, تو مطلب like you know it's kind of weird. why would they not, they're kidnappers, yeah کوئی منہ پہ وہی رکھ لیں بندانا وغیرہ. why are they not concerned or why because it's not like as if جنید جو ہے وہ بالکل ایک سیکلوڈیڈ زندگی اپنی گزار رہا ہے, ہی از ویری مچ پارٹ آف سوسائٹی, اس کا باپ ہے, گھر ہے, بہن ہے, بہن کی شادی کرے گا, اس کو ڈر نہیں لگتا کہ کسی کو میں نے اغوا کیا وہ میری بہن کی شادی پہ آ جائے, میری بہن کی دوست نکلا ہے کچھ, لائک وائی از ناٹ مور کنسرنڈ اباؤٹ. آئی ہیو انادر کوسچن, شیریں مسٹر سلیم کو بتاتی کیوں نہیں ہے کہ رینسم مانگا ہے اس نے, جب وہ کہتا ہے کہ انہوں نے کوئی رابطہ کیا وہ کہتی نہیں. مجھے ایسا لگا کہ وہ بولا کہ بعد میں, ابھی تک کوئی رابطہ کیا یا نہیں, اس کے بعد سے اب تک. مگر پہلے کر چکا ہوتا ہے. ہاں پہلے تو کر چکا ہوتا ہے نا, بٹ ان کا مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ دوبارہ رابطہ ہوا یا نہیں. ٹھیک ہے, مگر انٹرسٹنگ ہے, مزے گئے. یہ مدیحہ امام نے ایکٹنگ بہت اچھی کی ہے. مدیحہ امام کے لیے میں تالیاں. مدیحہ امام ویری گڈ, اسپیشلی دیٹ سین ویئر شی سٹس, ایک تو کھانے والا سین which is eating, اور پھر ایک جب وہ اس کو چھوڑ کے جاتا ہے اور وہ گھر انٹر ہونے سے پہلے جو وہ بیٹھ جاتی ہے وہاں پہ, وہ بھی اچھا سین. جی بالکل, ایبسلیوٹلی مزے کا چوراہا مزے کا ہے. I look forward to it. ایک اور فلو تھا کہ 3 دن کے بعد اغواؤ کہ جب ہماری بہن زویا گھر آتی ہے, یونیفارم اسپاٹلیس ہوتا ہے اس کا, اس پہ کوئی مٹی کوئی داغ, بالکل کریسز بھی ایسے بنی ہوتی ہیں سلی ہوئی. تو یہ اس کو احسن طارق صاحب ہمارے ڈائریکٹر ہیں, بہت مانے ہوئے کہ تھوڑا سا یونیفارم ان کا گندا کر دیتے تو اچھا ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا میں جو دوبارہ آنا چاہوں گا پولیس کے پورٹریل پہ. جی بالکل. نا مجھے یہ بات پسند نہیں آئی. آپ کو نہیں اچھی لگی؟ مجھے اس لیے نہیں پسند آئی کیونکہ دیکھیں ایک بار ایک ڈرامے میں جیسے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے, بٹ کنسسٹنٹلی ہماری پولیس کو نکما اور برا ہی دکھایا جاتا ہے. نہیں نکمے سے تو یہ 2 اسٹیپ آگے چلا گیا نا, کیوں آپ نے ہراسرز ہی بنا دیا. آپ نے ان کو آپ کا اس پہ کیا اوپینین ہے ویسے, should one feel uncomfortable about this or is that okay? ٹھیک ہے ایک ڈرامہ ایک کہانی ہے اس میں, ٹھیک ہے کوئی مطلب معیوب بات نہیں ہے, وہ اگر دکھانا چاہتے ہیں. I think this is a majority people have this experience. It's a reflection of what's happening of the society. نہیں یار مطلب آپ نے کبھی ایف آئی آر درج کرائی ہے؟ ہاں میرا شناختی کارڈ ایک پریس پاس میرا گم ہو گیا تھا, میں ایکسپریس میں تھا جب. کیا یار, تو میں نے ایف آئی آر تو درج کرائی تھی نا. اچھا پھر کیا ہوا؟ نہیں آپ have you ever seen a woman go to a police station? I have not. It's just not a place. But if this is the case, جی مطلب اگین جو ہم انٹرو میں بات کریں, اگر میجورٹی کے ایکسپیرینسز ایسے ہیں میجورٹی کے, تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. بٹ ایسا دیکھیں نا ہم خبروں میں دیکھتے رہتے ہیں جو اوبیسلی اللہ نہ کرے ہر کے لوگوں کا روزمرہ کی بیسس کے اوپر خدا نہ خواستہ پولیس کے ساتھ انٹریکشن ہو, بٹ بہت سارے کیسز میں ہماری پولیس بڑا اچھا بھی کام کرتی ہے اور بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ہاں مطلب اتنا جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. ہاں کہ اتنا میرے خیال میں نہیں, عموماً لوگوں کے برے. I mean میرے 2 انٹریکشنز پولیس ساتھ ہوئے ہیں, both of them were terrible. اچھا accidents happen in the family and when the police comes they're so callous and they're so insensitive no matter what has happened, and they try to extort money and they try to plant evidence against you. They do all of this happens. So میرے جو 2 ان کے ساتھ ہوئے ہیں وہ دونوں برے تھے, تو میں تو کہوں گی کہ اٹس اے ریفلیکشن آف ریالٹی. لیکن آف کورس اتنا جنرلائز بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ صاحب تو نہ صرف ایکسٹورشنسٹ تھے, نہ صرف he was downright like I would say a rapist or a harasser. تو ہاں ٹھیک ہے, لوگوں سے اوپینین لے لیتے ہیں پولیس کے ساتھ. خدا نہ خواستہ اگر آپ کا کبھی انٹریکشن ہوا ہو کیسا تھا پاکستان میں, تو وہ ہمارے ساتھ ضرور آپ شیئر کیجیے گا. میں آپ کو بتاؤں گی آف کیمرہ جو میرے 2 ایکسپیرینسز تھے. ٹھیک ہے جی. آن کیمرہ کوئی وجہ آپ نہیں بتانا چاہتے؟ پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے فیملی میں, وہ I wouldn't want to. alright. اوور آل چوراہا گڈ ڈرامہ. جی. بشرا انصاری صاحبہ کا میں نے بولا ان کا بڑا اچھا, بٹ ان کے جو آمنا بالوں میں وہ کیا کہتے ہیں جو اسٹریکنگ ہوئی ہے, اس کے بارے میں کیا خیالات؟ لوگ کر لیتے ہیں گھر پہ. ان کے کردار کے ساتھ مجھے لگا کہ نہیں جا رہی. جی. تو یہ ہے ایک بات. ٹھیک ہے.
بٹ ادروائز آئی تھنک بشرا انصاری صاحبہ کی پرفارمنس, صبا حمید صاحبہ کی پرفارمنس, مدیحہ کی پرفارمنس, مکال کی پرفارمنس, سب کی اچھی پرفارمنس تھی. مزہ آتا چرا دیکھ کے. آپ لوگ اگر دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ بھی اپنا فیڈ بیک ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ارسل میاں کے بارے میں کیا خیال ہے. ارسل میاں اچھا کیوٹ نائس بوائے, آئی لائک ہم. اگین اچھا ایک اور بات, یہ پھر ہر ڈرامے میں آپ نے ایک ایسا نیبر, ایک ایسا کوئی دور کا رشتہ دار دکھانا ہوتا ہے کہ جو مطلب ہے کہ کوئی ایسی بات اور حرکت کرے کہ ہم ریویو میں آگے بولے آمنا ایسا ہوتا ہے کوئی. مطلب کیا کہ وہ آئیں اور آ کے وہ بے عزت کر کے گئیں ان کو, حالانکہ ان کی بچی اغوا ہو گئی ہے, نو کنسرن. بات ہوئی نہیں, بھاگی گھر سے. ہاں وہ تو بعد میں کہا نا, پہلے آئی وہ جو ہے صبا حمید صاحبہ کا کرچینی, وہ پیر پکڑی. کیوں پیر پکڑی بھائی, کیا ہو گیا؟ I don't know, شاید ہوتا. وہی بات ہے نا, ہوتا ہے نہیں ہوتا کیا مطلب, آپ کیوں ایسے. لیکن اچھا نہیں لگا, وہ نہیں اچھا لگا. ایک بات اچھی ہوئی کہ انہوں نے بچی کا اس کو اسالٹ ہوتے ہوئے نہیں دکھایا. I was dreading it. میں کہا یار یہ پلیز, تو ہیرو کس کام کا تھا پھر, ایسا تو نہیں. تو مجھے یہ ہوا یار کہ ہم نہیں اسکرین کے اوپر دیکھ دیکھ کے نا, زویا نے بوتل اچھی توڑی, بوتل اچھی پسند آیا مجھے. پھر اس کا اورنج خون بھی نکلا, مجھے پسند آیا. ہاں اچھا تھا وہ. جنید جاتا ہے اتنی جلدی آ بھی جاتا ہے, یہ نہیں سمجھ آیا کہ نہیں. اور جنیدی نے جو 3 لوگوں کو پھٹکایا اور باہر نکل کے وہ اپنے ہاتھ کو سفید پٹی باندھنا شروع ہو گیا, ادھر ٹھیک تھا. مطلب تو بھاگ یار, مطلب اندر سے نکل آئیں گے, جیسے ہی وہ نکلتا ہے وہ آ جاتے ہیں. وہ بھی آ جاتے ہیں, وہ بھی تھوڑے سلو تھے, وہ بھی تبھی نکلے, تھوڑی سی ویک تھی. تھوڑا سا یہاں پہ ایگزیکیوشن ویک تھی, لیکن گریٹ ڈرامہ چلا. No, it's a good team. It's a very good team. Yeah. مطلب یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں یہ اوور شیڈو نہیں کر جاتی. نہیں, سب سے بڑی بات ہے کہ یہ 3 خواتین کا جو سپورٹ سسٹم ہے جو کہ ختم ہونے والا ہے اگلے ایپیسوڈ میں. نہیں ایسا لگا کہ شاید بشرا انصاری صاحبہ کا جو کردار ہے جی وہ شاید نہ بچے. شاید I hope not. مجھے اچھا لگ رہا ہے. اچھا لگا جی بالکل. مجھے جینوئنلی افسوس ہوا وہ دیکھ کے. مجھے جراحہ جینوئنلی پسند ہے اور میں I look forward to Mondays and Tuesdays to watch it. And it's because of the story which is very fresh. It's because of the performances and the relationships that they've shown. Even Salim Saab's relationship with Shireen. It's nice to watch people who care. I wish कि naughty neighbor ना होती. You know. Salim Saab's on to the son. Yes. He's seen the car. Indeed. And let's see what happens next. जी. Moving on to Amna Badshah Begum. जी बादशाह बेगम. اچھا مجھے یہ قصہ اچھی لگی ایکچولی. اوہ ٹھیک ہے, مجھے اچھی لگی. ٹھیک ہے. مجھے لگا کہ فائنلی بادشاہ بیگم میں مچ نیڈیڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ کہانی آگے بڑھی ہے. ٹھیک ہے. کوئی تھوڑے سے مطلب ہے کہ کچھ ہلا گلا کہانی ان دا سینس کہ تھوڑا ریٹل ہوا ہے پینا پور. ایک ہے ہاں کیسر از مسنگ ان ایکشن, بٹ وہ ٹھیک ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ they've made too many characters اور ان کے ساتھ وہ کر نہیں سکے. they've not been able to do justice. بٹ کہانی ان دا سینس اس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو شامیر ہے اس کی شادی طے ہو جاتی ہے, وہ بھاگ جاتا ہے اور پیچھے سے یہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ اب کیا کریں, اور جو حاکم بھی ہے وہ مشورہ دیتی ہیں یار کہ تم اس کے ساتھ کرا دو اس کی شادی. اور وہ ایک مشورہ جو ہے وہ کچھ چھوٹے سے ڈس ایگریمنٹ کے بعد سارٹ آؤٹ ہو گیا, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, اور اس میں شامیر واپس آ جاتا ہے. یہ مجھے اچھا لگا کہ یار کہ شامیر واپس آ گیا اور شاہزیب کی شادی وہ اب نہیں ہونے دے گا خلیفہ کی بیٹی کے ساتھ جس کا نام ہے زلیخا. جی. اور حاکم بھی جو پروپوزل لے کے گئی تھیں اس کے پاس, مراد کے پاس, وہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ایک بغل میں اس نے کہا کہ گلنار اور ایک بغل میں زلیخا, ایک طرف زلیخا, ہاں تو ہوگا تو نہیں نا, وہ ہوگا تو نہیں. مجھے ایک چیز آپ بتائیں کہ جو بادشاہ بیگم کا ٹرن آف کیریکٹر ہے وہ آپ کو کین یو پن پوائنٹ کہ وہ کب ہوا؟ میں نے تو پچھلی قسم میں آپ کو کہا کہ ریویو میں کہ مجھے نہیں سمجھ آیا. ابھی تک نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ وہ کب ہوا؟ اب دیکھیں نا, لیٹس گو بیک ٹو گیم آف تھرونز. Simply because that was also a fiction fantasy, right? If you look at Daenerys's character, اور میں اس کو کمپیئر کر رہی تھی بادشاہ بیگم کے کیریکٹر کے ساتھ, جہارا کے ساتھ. جہارا بھی is a very sweet person, a very protected person, but suddenly now she's become بادشاہ بیگم. وہ کہتی بادشاہ بیگم گدی کسی کی سگی نہیں ہوتی, اور روتھلیس سی ہو گئی ہے اور پاگل سی ہو گئی ہے. وہ کب ہوئی اور وہ کب ٹرننگ پوائنٹ آئی ہمیں نہیں پتا, مگر پتہ ہونا چاہیے. یہ ویک ایگزیکیوشن ہوتی ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سوچنی پڑیں کہ یہ کب ہوا ہے. We saw like Daenerys Targaryen go through the same thing. She was also an underage bride sold off to the کیا نام تھا ان سب کا,
she becomes a khalisi and you know وہ سارا جو اس کے ساتھ ہوتا ہے and then when she's burnt with and she rises with those dragon babies, you know that is a turning point کہ اب اس کے پاس وہ آ گئی ہے طاقت. ایک کوئی ٹرننگ پوائنٹ تو ہونا چاہیے نا. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بادشاہ بیگم ایک دم کیسے فلپ ہوئی ہے. میں نے ایگزیکٹلی آمنہ جی یہی بات ہے, آپ نے مجھے کہا کہ ڈیولپمنٹ دکھا تو رہے ہیں سلولی, لیکن کوئی ایک چیز نہیں کلک کر رہی. ایک چیز نہیں ہے نا, ایک چیز. سو دی تھنگ از کہ بادشاہ بیگم میں کبھی کبھی شاک ویلیو کے لیے ایک بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں واو, اور یہاں شاک ویلیو ہونی چاہیے, یہاں شاک ویلیو ہونی چاہیے تھی. یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک کیریکٹر چینج ہوا ہے, اس میں ایک گروتھ ہوئی ہے. پتہ ہے شاک ویلیو کیا ہونی چاہیے تھی؟ بختیار کو مار دیتے. بختیار کو مار دیتے, اس سے وہ پھر ایک دم ٹرن ہوتی کہ اچھا ناؤ شی از لائک شی از بیکم ڈیڈلی. اگلے ایپیسوڈ کے پرومو سے یو سی وہ کمپلیٹلی ٹرن ہوئی بھی نہیں ہے. وہ بختیار کے پیار میں ابھی بھی پاگل ہے. وہ اوپر سے اوپری طور پہ سطحی طور پہ ایسے ایکٹ کر رہی ہے کہ وہ ٹرن ہو گئی ہے. اندر سے ایسی کوئی حرکت کی نہیں ہے جس کے آپ کو ہو کہ واقعی ہو گئی. یہ نہیں, اگر وہ ٹرن ہوئی ہوتی نا, سب سے پہلے گلنار کی زبان کاٹتی. وہ نہیں کاٹی اس نے. تو وہ کوئی ٹرن ٹون نہیں ہوئی, وہ اوپر سے کہہ رہی ہے کہ میں ٹرن ہو گئی. سو کئی چیزیں ویک ہیں, بٹ اگین کچھ چیزیں انٹرسٹنگ بھی ہیں. مجھے یہ لگا کہ فائنلی اس بار جو ہے تھوڑے سے ہوئی ہے, کیونکہ شاہزیب جو چاہ رہا تھا جی وہ ہاتھ تو لگا منہ نہ لگا. ہاتھ منہ کو آیا, ہاتھ کو کیا ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے جو بھی ہے, تو ہاتھ تو لگا منہ نہ, ہاتھ کو آیا منہ نہ لگا, جو بھی whatever. بٹ اتنے قریب آ کے اس کو پھر سے بیچارے کو. مگر مجھے صرف یہ کہ it's too abstract to stay connected with. You really have to try, which is very unfortunate. It doesn't flow. جو اب کنیکشن ایک بنتا ہے نا ویور کا کیریکٹر کے ساتھ, یا ویور کا اسٹوری کے ساتھ, یا ویور کا آرک کے ساتھ, وہ کنیکشن آپ کا برقرار نہیں رہتا. اٹس ویری چاپی. آپ دیکھتے ہیں, آپ زارا نور عباس کے انٹرسٹ میں دیکھتے ہیں, آپ پورا لینڈسکیپ کے اس میں دیکھتے ہیں کہ یار سم تھنگ نیو, بٹ آپ کا انٹرسٹ برقرار نہیں رہتا, وہ اپ اینڈ ڈاؤن چاپی رہتا ہے پورا. یہ پرابلم ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ بادشاہ بیگم کا یہ ہے کہ کس بائی کس, it's too episode by episode. It's too abstract. There'll be an episode where you'll enjoy it, جی, and then there'll be an episode where you'll feel extremely disconnected. مگر اصل میجک انہوں نے دکھا دیا اس ایپیسوڈ میں. سیب اگ رہے ہیں ان کے باغوں میں. جی, انٹرو میں آپ نے کہا کہ سندھ میں سیب نہیں اگتے. جی, سیب تو آپ کو ٹھنڈا پیرا پور سندھ میں, سندھ آپ کو سیب کو تو ٹھنڈا کلائمیٹ چاہیے. نہیں تو پیرا پور کا کس نے کہا آپ کو کہ سندھ ہے؟ گرمی تو نظر آتی ہے وہاں پہ. گرمی ایسے ہاں ہو سکتا ہے, ویسے سورج نظر آتا ہے آپ کو, گرمی تو نہیں. کردو ہو شاید. ہاں سورج ہے, ٹھیک ہے. یہ تو آپ اسیوم کر رہے ہیں نا کہ سندھ میں شوٹ ہوا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں شوٹ ہوا ہے. fair enough, but it could be any place. So it's obviously a cold place because it could be Scotland for all you know. It could be, well no, it couldn't be Scotland میں تو اتنی مٹی نہیں ہوتی. It would be, the landscape would be better. Yeah. But یہ کہ it is obviously a cold place because apples only grow in the cold places. Also because you see Shah Alam is always like, wearing at least 2 layers. Yeah. So okay, it is ٹھیک ہے, my bad. ہاں جی. I want to give a shout out to Hiba Aziz, okay, who's playing Gulnar. ٹھیک ہے. پچھلی ایپیسوڈ میں بھی ان کی اداکاری مجھے بہت پسند آئی, ہاں, اور اس ایپیسوڈ میں بھی مجھے ان کی اداکاری کافی پسند آئی, اچھی لگی. نہیں, بڑی سالڈ ہے وہ. مجھے لگا کہ ان کی اداکاری اچھی ہے, جی, اور ہمیں ان کا نام لے کے ان کو مینشن کرنا چاہیے. تو اچھا دیکھیں, پروجیکٹ اپنی جگہ, اس کا امپیکٹ اپنی جگہ, بٹ یہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے انڈیویجول ایکٹس جو ہے نا, کہ انڈیویجول جو اگر کوئی ایکٹر کی پرفارمنس کسی کو چھو جاتی ہے یا ان کی پرفارمنس امپیکٹفل ہوتی ہے تو وہ اچھی بات ہے. موقع دیکھیں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ کیسر پلیڈ بائی یاسر حسین, ویری پاورفل کیریکٹر. ہم نے کہا مراد پلیڈ بائی ابو الحسن, ویری گڈ پرفارمنس. ہم نے, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, گلنار از اے گڈ پرفارمنس. گڈ پرفارمنس, جی, اسٹرانگ پرفارمنس. جی, اور اٹس آلسو لائک اب دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کافی ایفرٹ لگی ہوئی ہے. جی, ایسا نہیں ہے کہ سیدھے سیدھے سین ہو, تو صحیح. وہ ہے. بٹ اوور آل اگر آپ اسیس کرنا چاہیں بادشاہ بیگم کو, تو ان ون ورڈ اور ان ون سینٹینس واٹ وڈ یو سے؟ ایبسٹریکٹ. Abstract. Yeah. Abstract. Would you care to expand? No, it's too abstract. I mean, it may appeal to some people, it may not appeal to some people, but it's failing to hook you. ٹھیک ہے. Tara played by Qasim Khan. جی, I think Qasim has also done a good job. ان کا آپ ہوم ورک کر کے آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آمنہ, I think these actors owe us
we owe this to not the actors, we owe it to good actors, good performers کہ ہم ان کے بارے میں جیسے ہم نے آصف خان صاحب کا آصف خان صاحب اور وہ ہم obviously بڑے لوگوں نے کہا کہ جی آصف خان صاحب جو ہیں اتنے ویٹرن ایکٹر ہیں ارباز خان کے فادر ہیں. اچھا مجھے نہیں پتا تھا, I apologize, but anyway, so yeah, Hiba, Qasim, all these guys and all these other actors جو فرحان, زارا, Hamza Suhail, I was very impressed by Hamza's performance in this particular episode as well. I think he's done a very good job. He's got good screen presence as well. اور مجھے وہ پورا ایک conversation تھی ناراضگی والی پہلے باپ کے ساتھ پھر بہن کے ساتھ, وہ بھی بڑی امپیکٹفل تھی. کومل مین نے بھی اچھا کام کیا, پرفارمنسز اچھی ہیں, بٹ یہ ہے کہ disjointed ہے. Moving on to Amna ji, Hubs. Sure. کیا کہنا چاہیں گے ہب؟ Sure. So بڑا اچھے پروگریشن تھی ایپیسوڈ میں کہ شروع سے آپ کو بیج بویا جاتا ہے that Basit is now thinking of Aisha in that light, کہ جو وہ کہتا ہے کہ کسی غریب سے کر لو, جو ہمارا دوست جو ہے مصدق ہے, مصدق کو اس بات فہد, یہ کیا ہے, فہد یہ کیا نام ہوتا ہے, جو بھی فہد ہے, جو کہ اپنے بنی گالا والے لنڈن اپارٹمنٹ میں اچھا اس نے پورٹری کیا ہے, گیٹ اپ اس کا صحیح ہوتا ہے. میں مصدق کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ اس نے ایفرٹ کی ہے کہ یہ لنڈن والا جو اس نے دکھایا ہے روم, یا سوری میں اس نے اس لیے کہہ رہا ہوں, آئی ایم ٹیکنگ دیٹ لبرٹی, از مائی فرینڈ, سو آئی تھنک آئی کین کال ہم اس, آپ انہوں نے مصدق نے انہوں نے یہ دکھایا ہے جو بنی گالا والا جو آپ بنی گالا والا لنڈن, بٹ وہ ایٹ لیسٹ لگ رہا تھا کہ یار لنڈن ٹائپ کی ہے, ٹھنڈی جگہ, جیکٹ بھی اچھی پہنی ہوئی تھی, پیچھے گرینری بھی ایپٹ نظر آ رہی تھی, اتنی تھی جتنی لنڈن میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, یا یو کے میں, یا کسی مطلب آپ اگر گئے ہوئے وہاں پہ, تو اچھا تھا. I was impressed by that scene. تو ہمارا جو دوست ہوتا ہے لنڈن والا, وہ کہتا ہے کہ جی تم کسی سے بھی کر لو, دارالعمان میں سے کسی کو پکڑ لو, غریب کسی لڑکی سے کر لو. ایک اس نے بات کی وہ مجھے پسند نہیں ہے, وہ کیا, جو بولے نا آگے سے, جو بس سر جھکا کے تمہاری ہاں میں ہاں, اکثر مرد یہی سمجھ جاتے ہیں, یہی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بولے نا. مردوں میں آئیں گے ہم, جب ہم ایسی تیری خودغرضی کی بات کریں, مردوں میں بھی آئیں گے, جلاد مردوں پہ بھی آئیں گے, مگر یہ ہے کہ ہاں, تو وہ اس کے بیج تو بو دیتا ہے کہ بھئی, تو وہ جب اندر آتی ہے عائشہ اور وہ فائل بھی لاتی ہے, تو وہ اس کو ہوتا ہے کہ پھر یہی ہے, جوتی بھی اس کی ٹوٹ جاتی ہے. اچھا عائشہ مجھے سمجھ نہیں آئی ویسے, کہتی کہ نہیں, کہتا ہے رات کو اتنے بڑا واقعہ ہو گیا, اس کے بعد بھی تم رات کو بیٹھی بھی ہو یہاں پہ اکیلی, اور پھر وہ چلی بھی جاتی ہے اس کے ساتھ, مطلب جو ری انفورس کہ اگر کسی کو اگر شک نہیں ہے تو وہ بھی ہو جائے. کیا کرے بیچاری کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہے یار, آپ اس کی جگہ ہوتی ہیں آپ کیا کہتے ہیں یار, پوری شام بیٹھی رہی. آپ سمجھیں گے آپ عائشہ ہیں جی, آپ کا ایک باس ہے جو کہ بہت اچھا ڈیسنٹ انسان ہے اور بہت آپ کی مدد کرتا ہے, آپ کی جوتی ٹوٹی ہوئی رات کو 8:30 بجے, 9 بج گئے, آپ دفتر میں بیٹھی الفی سے. میں آپ کو بتاؤں پاکستانی دفتروں کا فائدہ, پاکستانی دفتروں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ڈریس کے نیچے نا ایک چپل ہوتی ہے جو لوگ وضو کرنے جاتے ہیں باتھ روموں میں پہن کے. اگر عائشہ میں ذرا سی عقل ہوتی تو وہ دیکھتی ہر لڑکے کی ڈریس کے نیچے ایک چپل ہوتی ربڑ کی, وہ پہن کے چلی جاتی, سر چپل انہوں مل جانی تھی. پوائنٹ ہے کہ نہیں, اگر میں ہوتی تو چپل ڈھونڈ لیتی. آمنہ نے یہ 1000% جو obviously پاکستانی دفتروں میں کام کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, آپ کو پتہ ہی, چپل از ناٹ این ایشو, ناٹ ایٹ آل. چپل ایک ہوتی ہے سر, ربڑ کی چپل ہر ایک کے ڈیسک کے نیچے. شاید یہ نماز نہ پڑھتے ہوں سارے کے سارے, ہاں نہیں یہ نہیں پڑھتے, اچھے مسلمان نہیں ہیں سارے, ہاں, بٹ یہ ہوتا ہے. اور بانو جو جاتی ہے اپنے ادھر, یار پوری شام لگا دیتی ہے وہ چپل کو ایلفی لگانے پہ. وہ مشکل کام ہے چپل کو ایلفی لگانا. نہیں تو کچھ لپیٹ لے, ڈکٹ ٹیپ لپیٹ لے پاؤں پہ, دفتر ہے. میں تو پیدل ہی چلا جاتا. ایگزیکٹلی, میں کہتا یار اب نہیں ہے تو اب کیا بیٹھے رہے, دفتر سے نکل کے رکشہ لے کے گھر چلے جائے, اس میں کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں, رکشے کے پیسے نہیں ہوتے نا, بس پہ جاتے ہیں. اچھا تو ٹھیک ہے, پھر صحیح کیا بات. وہ بس پہ جاتی ہے تو وہ باسط کے ساتھ چلی گئی ہے. باسط نے ایک کام اچھا نہیں کیا ویسے, گیٹ کھلا نہیں اور باسط اس کو چھوڑ کے چلا گیا. وہ کہتی ہے نا آپ جائیں, نہیں وہ 10 دفعہ کہتی رہے, بے شک gentleman never leaves until the lady is inside, never drives away, جب تک دروازہ کھل نہیں جاتا اور وہ اندر نہیں چلے, پھر بھی آگے جاڑی جاتے ہوئے آپ ریئر ویو میرر میں دیکھتے ہیں کہ بچی چلی گئی اندر کی نہیں.
बासित ने अच्छा बासित के लिए तो बच्ची नहीं है ना, बासित लड़की अंदर चली गई कि नहीं, हाँ चली गई अंदर जी। बट वो भी बासित ने इतनी, मैंने नोटिस किया स्वेटर बड़ी मोटी सी पहनी हुई थी, जबकि बाकी सब बड़े कैजुअली ड्रेस बाकी सब लॉन के कपड़ों में हैं। तो ये तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मेरे ख्याल में वो भी दोस्त की तरह लंदन से आया होगा या पता नहीं कुछ चक्कर होगा, पता नहीं, ये मुझे नहीं समझ आई इतनी उसने गर्मी हाँ, में, बहुत मुझे ही देख के गर्मी लगना शुरू हो गई, मैंने जी। कहा यार इतनी मोटी स्वेटर कराची में, जी शूट तो कराची में हुआ है बहरहाल। जी। अच्छा, इसमें ना बासित का मतलब फिरोज का थोड़ा सा वार्डरोब अंडरवेलमिंग है। इवन जो मीटिंग में उन्होंने शर्ट पहनी होती है, ब्लू पैंट्स एंड ब्लू शर्ट, आई फेल्ट कि बासित का इट मस्ट बी, बट आई फेल्ट कि थोड़ा सा जरा स्मार्टर होना चाहिए। बासित की जिंदगी में क्या है जो वो जिसके लिए ड्रेसअप हो ब्राइट कपड़े पहन के पंजाबियों की तरह? अब मैं सर अब कहीं और चली जाऊंगी, फिर आप कहेंगे आप कहीं और चली गई हैं। जाए कहाँ जाना आपने? मतलब क्रिस्टियन ग्रे की लाइफ में क्या था? फैंटेसी, एक एग्जीक्यूटिव जो होता है, फैंटेसी थी उसकी, ऐसे बहुत कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन एक जो एग्जीक्यूटिव उसके दिमाग में तो कुछ था ना। रिचर्ड गियर की जिंदगी में क्या था? प्रीटी वुमन में। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये कि जो एक बिजनेसमैन है, जो इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो उसकी जिंदगी में कुछ नहीं भी होगा तो वो अपना अपीयरेंस रखेगा स्मार्ट, तो स्मार्ट है, बस वो कलर्स बड़े ब्राइट नहीं पहन रहा। वार्डरोब चॉइसेस नहीं सही लग रही हैं। ब्राइट कलर्स नहीं पहन रहा, बट रेड स्वेटर तो पहनी है। हां, रेड स्वेटर though they're a little underwhelming, his wardrobe choices. ठीक है, I didn't expect this. Okay. Yeah. Feroz, please look into this matter. Look into, हाँ. Amna is saying that, and I say this because हमने मुश्ताक में देखा कि वो बहुत टाइट और वो बिल्कुल कैरेक्टर के मुताबिक, वो बेलमो की मुझे तो ये अच्छा लगा एक्चुअली, मुझे लगा थोड़ा सा बहुत फीका, क्योंकि बासित फीका है आमना, बासित एक फीका इंसान है। ठीक है, बासित की जिंदगी में क्या, बासित वहाँ बड़ा अच्छा लग रहा था जब सोहा की मंगनी के लिए जाता है डांस पार्टी में, जब वो हाँ वहाँ भी जाता है वो तो पोटेंशियल है, बट अदरवाइज ऑफिस में वो बेचारा पिल्स ले रहा है और वो डिप्रेस्ड है, सैड है, उसके इतने टेंशन है जिंदगी में। बट हीरो भी तो है ना हसन यार, ही आप लोग क्यों, वो किरदार है। हाँ, बट मैं आपको बताऊं, मुझे इस एपिसोड देख के एक फीलिंग आई, मुझे लगा आई कुड बी रॉन्ग, तला इज द हीरो है, तला इज द हीरो। मुझे ये देख के मुझे ये एहसास हुआ कि इट कुड बी कि जब इन दोनों की शादी होगी बासित, ये ड्रामा बहुत उठेगा, मुझे ऐसा लगा। हाँ उठेगा, बिल्कुल उठेगा नहीं, एक होता उठेगा, एक होता ओह, इन लोग इन दोनों को इकट्ठा देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बूम आएगा। I could be wrong. No, and I say this because both performances are very strong. Both performances and are very... when Basit and Aisha are together in a frame, you can hear the fireworks, and you know there's a certain chemistry there. So I just wish that Basit was a little smartly dressed, but it's okay. I think he will be. You're right. He will be once they get married and once they're officially they tie the knot. You're right, but they definitely have that connection. वो है, केमिस्ट्री है। और बासित ने आयशा को मतलब बताया नहीं कि डूड, मैंने इसलिए ये बात की, वो मुझे और लगी नहीं। मतलब एंड में जब वो चली गई, फिर बाहर आके कहते चली गई, मतलब यार तो बताना ही आया था ना, वो बहुत देर से आया, तब तक मुझे आज तो बुला लेता अंदर कि आयशा लिसन टू मी डूड, ये प्रॉब्लम इस काबिल नहीं समझता ना वो किसी को भी। तो ये अच्छा, जो मैंने आपसे मिसट्रस्ट फॉर वुमेन ना बेसिकली, हाँ, मैंने आपको कहा था हब से रिलेटेड एक मैं आपसे पूछूंगा सवाल या अपनी ऑब्जर्वेशन जाहिर करूंगा, और आपने कहा मैं मोटिवेशनल मूड में हूँ। जी, मैं वो जो है आयशा की वालदा प्लेड बाय सबा फैसल, कॉन्ट्री टू पॉपुलर ओपिनियन, मुझे लगता है कि शी इज अ वेरी एंटरप्राइजिंग वुमन। आस्क मी हाउ शी is not at all concerned about her daughters getting married. Usually we see a mother, ओ मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए किसी तरीके से, ओ हो हम जहेज कहाँ से देंगे, अच्छा हम अपना घर बार बेच देंगे, हम बर्तन बेच देंगे, हम सब कुछ बेच देंगे, सोने के कंगन बेच दूंगी मैं, बस बेटी की शादी हो जाए, बेटी अपने घरों की हो जाए। Here is a woman who says beep off everybody, डूड जाओ काम करो, पैसे ला के दो घर के, हमारा घर चले यार, शादियां होती रहेंगी। एंड वो उनका डायलॉग था एक, मुझे पसंद आया, वे शी सेज कि लड़कियों को कोई लड़कों की कमी नहीं होती कि जाके मैं उनके पैरों में बैठ जाऊं कि मेरी बेटी की शादी करो। ये जो एंगल है ना माँ का, मुझे ये पसंद आता है एक्चुअली, मुझे ये बात पसंद है कि यार एनो आप इसको इस लेंस से देखती हैं कि वो बार बार ये कहती हैं कि मेरी हाय मेरी बेटी है, बट मुझे लगता है कि दैट इज हर पुटिंग अप एन एक्ट। No. In essence, she is this woman who just wants financial independence for her daughters. Oh, dude, she's not financially independent unless she herself is earning. If she's mooching off her daughters, that's as bad as mooching off your sons. पहली बात तो ये है।
دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے بہت وین ڈالا ہے پہلے ایپیسوڈز میں کہ ہائے میری بیٹیاں، اور جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بد نصیب ہوتے ہیں. وہ انہوں نے ان کو ڈالا ہے. نہیں وہ بانو کا جو لو انٹرسٹ تھا اس کی فیملی کے سامنے ڈالا ہے. اپنے گھر میں اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں، وہ نہیں وہ اس کی سنانے کے لیے کہتی ہیں وٹ ایور. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. جسٹ بیکاز یو آر ناٹ desperate to get your daughters married off doesn't mean that your daughter-in-law you've just sabotaged her entire life. So two wrongs don't make a right. But that was a good call. The guy turned out to be an asshole, yaar. No, the guy may have not been an asshole if oh yaar آمنا مجھے بات بتائیں. ایک ہفتہ 2 ہفتے مطلب ہبس کی دنیا میں کتنا ٹائم. Her intention was not, no I'm sorry, her intention was not right. I think that it's an interesting character. I think it's got these that things. is something different. The fact that it's a different character. ہاں تو میری observation میں share کرو. مگر یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ بڑی enterprising ہے، بڑی positive. Enterprising تو ہے، مجھے لگتی ہے enterprising. نہیں enterprising تو پھر جنیدی بھی ہے. ہاں enterprising تو ہے، وہ بھی ہے، وہ اغوا کر رہا ہے لوگوں کو اور پیسے کما رہا ہے. نہیں تو ایک چیز غلط ہے، ایک چیز صحیح ہے. وہ تو غلط ہے نا. جنید تو مطلب قانوناً ایک جرم کیا، وہ غلط کیا. اگر وہ یہ دکھاتی ہیں کہ وہ بندہ صحیح نہیں ہے، تلا ٹھیک نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں، ماں یا باپ آپ کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی اگر ایکسپیکٹیشن ہے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی پوری زندگی، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. اگر گھر کے حالات اس طرح کے ہیں کہ جہاں پہ گزارا کرنا ہے، چھوٹی بہن پڑھ رہی ہے، جو عائشہ ہے اس نے بھی پڑھائی تو اپنی پوری کی ہے نا، اس کو ڈگری ملی ہے تو جب وہ کالج جا رہی ہے. اس سے پہلے جو بڑی بہن ہے وہ بھی پڑھی رہی ہوگی، تو ماں نے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ کام کر کے کچھ نہ کچھ تو ان کو پالا پوسا ہوگا، ان کو مطلب ڈگریز دلوائی ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ماں نے کام نہیں کیا ہوگا. آل ٹوگیدر بری نہیں ہے نا، پھر کچھ تو کوالٹیز ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو یہ ایک اچھا اینگل ہے کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ رو نہیں رہی کہ اچھا مسکینیت میں یا بیچارگی میں کہ یار کہ اف بس میری بیٹیوں کی شادی ہوئی. کوئی اور ماں ہوتی وہ کہتی ہے یار تلا کو پکڑو فٹافٹ اس کی شادی کراؤ. آپ کہیں کہ شکر ہے رونا انہوں نے بند کیا. شروع میں بہت روئی ہیں بھائی، ہم بڑے تنگ آئے گئے تھے. شروع میں وہ روئی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے شروع میں وہ دکھاوے کے لیے روئی ہیں. اچھا تو اب جو وہ دکھاوا کرنے لگی ہیں کہ عائشہ کو کوئی اور پسند ہے، ٹو ایکسٹورٹ مور منی آؤٹ آف باسط. enterprising woman. ٹھیک ہے، you can call it enterprising, I call it immoral. معیار سے گرا ہوا. I call it immoral. Immoral and you can be immoral and still be and of course like Junaidi. Yeah, like Junaid. ہاں. Yeah. So just the mere fact that you're enterprising doesn't mean that you're moral. Like Shamsher. Of course. کون سا والا؟ شمشیر ایک ہی ہے. وہ انٹرپرائزنگ کا ہے. کیوں؟ نکاح اس کا ہونے جا رہا ہے. وہ انٹرپرائزنگ، اس کو ضرورت ہے جو جس کے پاس جو فیسلٹیز ہیں وہ لگا رہا ہے. ہاں جی. بڑی انٹرسٹنگ ہے. I'm not willing to discount the character. ٹھیک ہے. لوگوں کو کیا، ہمارے پیاروں کو، ہمارے جو ویورز ہیں، ہماری جو آن لائن فیملی. دیکھیں میں اس بات کو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پالا ہے 3 بیٹیوں کو and she's educated them. وہ اچھی بات ہے. اور یہ نہیں کیا نا جیسے ہاں بیچارگی میں یا کسی سے مانگ کے یا وہ نہیں کیا. I agree with that. But the fact remains that ایسا لگتا ہے کہ she doesn't have her daughter's best interests at heart. That is the bottom line. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. نہ ان کو بانوں کا بیسٹ انٹرسٹ، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ طلا برا ہے، وہ نکل آیا برا whatever, but she didn't know that. ان کو تو یہی پتا تھا کہ the daughter was madly in love with this boy who seemed to be a decent boy from a good family. دیکھیں نا باسط کے ساتھ ایونچولی اس کی شادی کرا دیں گے. باسط کے ساتھ کتنے پیسے، باسط امیر ہے. باسط امیر ہے تو she doesn't have the right to ایک پیرنٹس وہ ٹرانزیکشنل شادی ہو. باسط کیا حشر کرے اس کا بعد میں عائشہ کا، جو کہ میرے خیال ہے ماں باپ کی سکسیس بھی ہوتی ہے نا کہ یار کہ یہ لڑکا خود تنخواہ میری. اچھا جی فرشتہ ہیں بس. نہیں فرشتہ نہیں فرشتہ ہیں. میں نہیں بس ٹھیک ہے. I'm just playing the devil's advocate. No, I don't think. I'm not willing to discount the fact that it doesn't seem like she has her daughter's best interest at heart. ٹھیک ہے. Fair enough. I respect your opinion. جی میں نے لکھا ہوا کردار نہیں ہے، میں نے اپنی ایک آبزرویشن شیئر کی ہے. آپ لوگوں کو ہم یہاں پہ انگیج کرنا چاہیں گے اور آپ لوگوں کو انکلوڈ کرنا چاہیں گے اس ڈسکشن میں. آپ لوگ یہ بتائیں کہ صبا فیصل صاحبہ کا جو کردار ہے ہبس میں، آپ کو اس کردار کی کیا سمجھ آتی ہے؟ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ وہ اچھا نہیں، اچھا برے کی بات نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک یہ جو ان کا یہ جو فیسٹ ہے پرسنالٹی کا کہ تھوڑی سی انٹرپرائزنگ ہے، اور یہ بات کہ انہوں نے بچیوں کو پڑھایا لکھایا اور کوئی ڈیسپریٹ نہیں ہے کہ یار ان کی شادی ہو جائے، میں اپنے سب کچھ گھر بار بیچ دوں گی ان کا جہیز کرنے کے لیے، چیز چلڈ آؤٹ لائک دیٹ. آپ کو یہ بات ان کی پسند ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آمنہ کہہ رہی ہے شروع کے ایپیسوڈ میں انہوں نے بہت رونا دھونا مچایا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو یو تھنک کہ جینوئنلی ان کا وہ تھاٹ پروسیس ہے؟ پھپھی جان جو ہیں وہ چین لے جاتی ہیں بچی کی. ویل ڈن، گڈ کال. لاسٹ ٹائم آئی آسکڈ یو، ایسے آمنہ کہ آپ کو لگتا ہے، آپ نے کہا نہیں ان کا کوئی جینوئن کنسرن نہیں. میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہیلتھ دینا چاہوں گی، موٹیویشنل پوائنٹ. جی. کبھی بھی کسی ایسے بندے سے فیشیل نہ کرائیں جس کے لمبے ناخن ہوں. جی. جی.
یہ میں وہ آپ کو خراش لگتا ہے. It's just not hygienic. I mean جی جو پپی جان کر رہی ہوتی ہیں لمبے ناخنوں کے ساتھ تو وہ کبھی نہ کرائیں. خراش بھی لگ سکتی ہے, گڈ پوائنٹ, بٹ صاف بھی نہیں ہوتے ہیں. جی جی گڈ تھینک یو فار دیٹ کلیئرٹی. جی کلیئرٹی, تھینک یو فار دیٹ سجیشن, ایڈوائس. Moving on to Amna ji, should we do new drama Wahm or should we do Kaisi Teri Khud Garzi? Whatever you like. Let's do Kaisi Teri Khud Garzi. ٹھیک ہے. یہ کیسی تیری خود غرضی, کیسی تیری خود غرضی. جی کیا کہنا چاہیے آپ کیسے؟ کچھ نہیں کہنا چاہوں گی یار, یہ باپ کا کیا رول ہے یار؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی. کس طرح کا باپ ہے یہ جو نقلی نواب ہیں, این اسکوائر نقلی نواب جو ہیں, میں نہیں کچھ کہنا چاہوں گی. I have nothing to say different from what I had to say last week. اچھا وہی چیز ہے, آپ نے اتنا کانٹراسٹ بنا دیا ہے لڑکا لڑکی میں کہ لوگ پاگل ہو رہے ہیں. اٹس بیوٹی اینڈ دا بیسٹ ان دیٹ وے, although بیوٹی اینڈ دا بیسٹ کی بھی اسٹوری اس سے زیادہ سینسٹیو تھی. لیکن یہ ہے کہ اسینشلی تو یہی ہے کہ ایک آفل بندے کے ساتھ اب وہ جو ڈیمزل ان ڈسٹریس ہے وہ کر رہی ہے بیکاز تم میں اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بچایا اور میں نے خاندان کو بچایا اور اپنے آپ کو سیکریفائس کیا. تو وہ اپنے آپ کو سیکریفائس کر رہی ہے, اور شمشیر نے کہا ہے کہ میں تمہاری فیملی پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. تو شیز گاٹ اے سافٹ سائڈ دیکھی شمشیر کی. کیا بات ہے نا, دل کو آپ کو ہوا یار کہ ناٹ اے بیڈ پرسن. یہ وہ والا حسین ہے جب بیسٹ بیٹھا ہوتا ہے کھڑکی کے پاس اور وہ گلاب کی پتیاں گر رہی ہوتی ہیں اور کرس اس پہ ہوتا ہے کہ جب آخری پتی گر جائے گی تو یو ول ریمین اے بیسٹ فار ایور. اور وہ بیٹھا ہوتا ہے crouched over that glass case that has a single rose in it, and you feel such empathy for the beast because he's a soul character living in this castle alone with no friends and no love and no company in the quest for true love. Then that true love is right next to him, but will he get the true love or not? So no, I have nothing to say. What do you think about the father? I don't get, I mean obviously he has a trick up his sleeve. Not this father, the other father, Mehak's father. What about him? کیا کہیں مطلب like he pretends and acts as if like you know he'll وہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, کیسے ٹھیک ہوگا؟ مطلب how dude are you going to leave the country? بہت ہی آپ نے بہت ہی تھکا ہوا باپ دکھایا یار, بہت ہی تھکا ہوا باپ آپ نے دکھا دیا. جی کوئی ہاتھ پیر نہیں, کوئی کچھ نہیں. نہیں, وہ کیا کرتے ہیں آپ اس سچویشن میں؟ آپ کیا کرتے ہیں اگر آپ ان کی جگہ ہوتے؟ کن کی جگہ؟ اپنی جگہ نہ رکھیں, ان کی جگہ ہوتے آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ایک لوور مڈل کلاس پروفیسر ان دا یونیورسٹی, آپ کیا کرتے ہیں؟ یار کرنے کو ہم نے بہت کچھ ہو سکتا ہے. مثلاً بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ وہ کہتا ہے نا کہ کانٹریکٹس ہمارے بھی ہیں, تو آگے سے شمشیر کی ہنسی سنی تھی پھر ایون لافٹر, کہتے لے آؤ میں یہی بیٹھا ہوں. شمشیر کے دیکھیں نا, یہ جو باپ کا کردار, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ٹیلی ویژن کے اوپر جو مردوں کے کردار اکثر دکھائے جاتے ہیں, یا تو ان کی بیک بون نہیں ہوتی, بہت ہی وہ تھکے ہارے بیچارے. نہیں, یہ تو بہت ہی مین ہیٹر ہیں. رادین شاہ نے پتہ نہیں کیسے لکھ لیے ہیں سارے. آپ دیکھیں کیریکٹرز آف دا مین, اسٹارٹنگ فرام شمشیر, وائلڈ کیریکٹر, نیبر, کزن, اندر لائک کمپلیٹلی سیسی, بیک لیس, بون لیس, اسپائن لیس کیریکٹر, فادر اسپائن لیس, خالو. ہاں, جو کہتے ہیں ان کو تو روانہ کرو. آئی گیٹ ہم, آئی گیٹ what he's saying. پہلے بڑا بدماشوں کی بات بتا کہ ایگزیکٹلی, بٹ آپ دیکھ لیں سارے مرد ایسے ہیں. And then Shamsher's father, the only decent guy is the brother. He's kind of lost. What do you think about the bhabhi? What about her? ہر ادھر جا رہی ہیں, ادھر جا رہی ہیں, ادھر جا رہی ہیں. Became annoying after a while. Yeah. مگر she's put in her place from the father-in-law. کہ ہمارے گھر میں عورتیں جو ہیں, and بیوی کو بھی وہ جو سناتے ہیں کہ وہ جو کہتی ہے میں آپ کی جگہ ہوتی, تو اگر آپ کہتے ہیں اگر آپ فیصلہ کرنے کا ہوتا تو پھر آپ میری جگہ ہوتے ہیں. نہیں, وہ کہتے ہیں اگر میری جگہ ہوتی تو خیر. ہاں, میننگ کہ ہو ہی نہیں سکتی. نہیں کہ میری جگہ ہوتی تو پھر تم یہ ہوتی. So he's a chauvinist basically, and the way he treats the daughter-in-law, کہ go to your room اور اس دفعہ جب دروازہ بند کرو تو آواز نہ آئے. Don't slam doors. So yeah. نہ کہتے کہتے بھی آپ نے مجھ سے چیزیں کہلوا لی. I have nothing to say. اگلے ایپیسوڈ کے پرومو میں ایسا لگتا ہے کہ مہک جو ہے وہ مر گئی ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. دیکھا مرے گی تو نہیں مرے گی مہک. ہاں, kidding me. آپ نے ایپیسوڈ نہیں دیکھا, پرومو نہیں دیکھا؟ جو بھاگا ہوا جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, آگ لگ گئی ہے, باپ بھی چیخ رہا ہے, یہ بھی چیخ رہا ہے, سب چیخ رہے ہیں, تو فادر ان لا نے مروا دیا ہوگا. پھر مزہ ہے کہ وہ اتنی اس کا ایکسیڈنٹ ہو اور وہ یا کرپل ہو جائے یا ایسی برن ہو جائے بری طریقے سے, پھر پتہ چلے ڈسفگر ہو جائے. ہاں, پھر پتہ چلے پھر چلے میں معاف کر دوں گا شمشیر کو. پھر ہاں یہ ہے. ویسے اگر یہ ہوا میں دوبارہ I will be interested in the plot. ٹھیک ہے.
آپ شمشیر کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں گے پھر؟ اگر پھر شمشیر نے, کیونکہ جو کہہ رہا ہے نا مجھے محبت ہے اس سے, محبت تو نہیں ہے نا اس کو, he doesn't know what محبت is, this is not محبت, this is possession. تو اگر تو وہ ایسا کوئی ڈسفگر ہو جاتی ہے یا کرپل ہو جاتی ہے یا مطلب ہے کہ بالکل ہی, اور پھر بھی شمشیر کہتا ہے کہ نہیں یہ نکاح ہوگا اور میں اس کا پھر تو شمشیر کو معافی مل جائے گی. ٹھیک ہے, ہاں بالکل صحیح, پھر ریڈیم ہو جائے گا شمشیر. ہاں ٹھیک ہو گیا, مگر ایسا ہوگا نہیں. لیٹس سی. نیور نو. obviously وہ دورے کے کردار کو مار تو نہیں دیں گے 5 6 7ویں 8ویں قسط میں, ڈسفگر بھی نہیں کریں گے. لیٹس سی. ہاں لیٹس سی کیا ہوتا ہے جی. تو بس ہاں I have nothing to say. کیا کہنا یار, یہ ڈال دیں ٹائٹل میں, Amna's got nothing to say about nothing to say about this. ٹھیک ہے. Let's move on to the new drama Wahm. First impression. I really was intrigued by the character of Saveera Nadeem. What a performance. Rukhsana? ہاں Rukhsana. What a performer. And somehow Saveera is such a veteran actress کہ جب وہ آتی ہے نا اسکرین پہ تو آپ کا وہی بات ہے دیکھنے کو دل, you immediately connect with the character. I immediately connected. اور آپ کا یہی ہوتا ہے کہ you know کچھ کرے گی, کچھ فرق ہے, اور فرق تھی, وہ فرق تو تھی بھائی. کب پتہ چلتا ہے جب وہ چائے میں چینی کی بجائے مرچیں ڈالتی. But I'm thinking, but we never saw the outcome of that cup of tea. Why would she do that? But she despises the woman, yeah. Because وہ اس نے پوری بیک سٹوری بتائی نا, آپ نے میرے پہ الزام, جب لوگوں نے میرے کردار پہ انگلیاں اٹھائیں تو آپ بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. That woman has tortured her all her life. لیکن سالن میں مرچیں نہیں تھیں. نہیں, وہ تو 2 لوگوں نے چکھا, سالن میں مرچیں نہیں تھیں. تو اس سے آئیڈیا آیا ان کو, اس نے کہا کہ she's probably messing around with her all the time. یہ تو ایک انسیڈنٹ تھا, پہلا انسیڈنٹ تھوڑی ہوگا, ہم نے پہلا دیکھا ہے, لیکن یا شاید ابھی سوچا ہو. یہ نہیں, میرا نہیں خیال. وہم کا بھی تو یہ ہے نا, پیٹر اینڈ دی فاکس ہے کہ 3 دفعہ وولف کو ہو گئے تو پھر اگلی جب اصل میں ہوگا تو یو وونٹ بلیو. تو وہ یہی ہے کہ شی از میسنگ ود دی وومن. یار سویرا جی کا ایک تو پریزنس بھی بڑی بہت ہے یار, وہ when she comes on screen absolutely she lights it up. she's got presence, she's got very good presence because you know and again now this is an inspiring character. 2 بیٹے پالے, کہا کہ میں مجبور تھی, میں نے پیسے نہیں مانگے, پارلر شروع کیا, لوگوں نے ایڈوائس کی, she's running a successful business. And you know she's got that side to her, she stands in front of the mirror, puts lipstick, you know, looks at herself, شروع میں ایک اور لوگوں نے بھی گواہی دی نا کہ کوئی تو اتنی خوبصورت ہو, کوئی اور ہوتا تو ہلا لے کے. اب what's the equation between her and the chachu? کچھ تو ہے, خاور, کچھ تو ہے. کیا ہے؟ زیادہ ڈیپ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہوگا کہ at one point خاور and رخسانہ probably want to get married and then رخسانہ ended up marrying. تو اتنی ڈیپ نہیں ہے. کزنز میں آپس میں سب کی شادیاں, اب یہاں بھی کزن میرج ڈال ہی دی نا ایک بار نے. کزن کہاں ہے؟ کنزا اور زاویار. دونوں کے اچھا مجھے لگا, دونوں کی جو ڈائنامک ہے کرداروں کی. نہیں کیا کون سی میرے بھائی آپ کو ڈائنامک نظر آئی ہے؟ جو دونوں کے آپس میں سینس تھے مجھے اچھے لگے دونوں کے, زاویار اور کنزا کے. کیا نئی بات لگی آپ کو؟ اچھا, دونوں کے جو آپس کی ایکویژن رومانس دکھایا ہے دونوں کرداروں میں, دونوں ایکٹروں نے اچھا پرفارم کیا اس کو. آپ کو نہیں پسند آیا؟ ٹھیک تھا. cute, both of them are cute. ہاں cute ایک تھا دونوں کا آپس میں. But in front of Saveera's character, I mean, she was the central figure for me. Of course یار, وہ تو goes without saying. ایک تو وہ جو, and by the way شمیم ہلالی صاحبہ کا کردار وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ جو پوری شروع میں ایک ہوتی ہے دعا مانگ رہی ہوتی ہے, میں نے کہا دعا مانگ رہی اور یہ آ گیا, یہ تو بہت ہے مگر پھر یار اب تو بنی نا. مگر again it's a bit too literal, the reinforcement of the word وہم بار بار, یہ آپ کا وہم ہے, مرچوں میں بھی آپ کا وہم ہے. وہم تو نہیں ہے نا مرچیں, جیسے آپ کو لگ رہا ہے. اچھا, ڈائنامک یہ ہے کہ اب سویرا نے, سویرا کیا ان کے جو رخسانہ ہے, رخسانہ کا ایک اپنا بیٹا ہے جی, ایک بیٹا لے پالک جی, ایک اڈاپٹ کر کے انہوں نے کہا ہے, پلیڈ بائی عدنان سمد خان جی. عدنان کو اچھے خوشی کی بات ہے, ان کو ہم ریکرنگلی دیکھ رہے ہیں, عشق قلعہ میں دیکھا, پھر ہم وہاں پہ فراڈ میں دیکھ رہے ہیں, اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. سو گڈ. جو ان کا کردار ہے اس کا نام کیا ہے؟ ابھی نام نہیں میں نے کنیکٹ کیا. نہیں کہ آپ نے لکھی کیوں نہیں؟ آپ لکھتی ہیں. آپ, میں معافی چاہتی ہوں. لیکن نا میں آپ کی وجہ سے لکھتا نہیں ہوں کہ آپ نے لکھے ہوں گے کردار. انور تو باپ کا نام ہے. جنید, ایک کا نام جنید ہے میرے خیال میں. جنید انور. زاویار کا میرے خیال میں جنید ہے. ٹھیک ہے, چلیں کوئی نہیں. اینی وے, عدنان کا جو کردار, اس کی شادی بھی ہوئی ہے جی, اس کی بیوی بھی ہے. بیچ میں مجھے لگا شاید بہن ہے.
نہیں بہن تو نہیں, مجھے لگا شاید منگیتر ٹائپ ہے کوئی اس طرح کا, بٹ وہ کنفرم ہو گیا کہ وہ شادی ہوئی بھی ہے. اور جو دوسرا بچہ ہے وہ اب ٹیوشن پڑھانے چلا گیا چاچو کے گھر اپنی کزن کو, جس سے وہ پیار دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. اور it appears from the next episode's promo as well that the chachi is interested in getting Junaid married off. The good thing is کہ everybody is giving گواہی of رخسانہ's character کہ اس نے بچے بھی بہت اچھے پالے, تو اگر یہ آ جائے گا ہمارے گھر میں اس سے بہتر کیا چیز ہوگی, you know, اتنے اچھے لڑکے اور you know خود بھی اتنی اچھی اور ایماندار, اور وہ عورت زیور پکڑا گئی, اس نے کہا تم ہو تو اور کسی کی کیا ضرورت, تو وہ بات تو ہے. وہم کو لکھا ہے عمران نذیر صاحب نے, جی, اور اس کو ڈائریکٹ کیا ہے عدنان وئی قریشی نے, جی, اور مومل انٹرٹینمنٹ کا یہ ڈرامہ ہے. جی, پہلی کس دیکھنے کے بعد کیا آپ یہ کہیں گی کہ اٹس ورتھ واچنگ؟ جی, فسویرا, جی, I would also recommend that it is definitely worth watching. پہلی کس دیکھ کے مزہ آیا, اچھا ہے, جو پورا ٹریٹمنٹ ہے کہانی کا, کہانی میں جو کردار ہیں وہ بھی انٹریگنگ ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہانی کا نام ہے وہم. وہم جو ہے وہ تو دادی کو ہے, اور ریلیشن شپ ہے دادی اور بہو کی, وہ جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. نہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کہانی کا فوکل پوائنٹ کیا ہے؟ جو ہونا رخسانہ چاہیے, ہوگا نہیں. رخسانہ ہے, رخسانہ اور خاور ہیں, جی, اشال اور جنید ہیں, جی, دادی اور رخسانہ ہیں, جی, یہ سب ہیں, یا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ایک کہانی موو فارورڈ کرے گی؟ اگین میں نے OST نہیں دیکھا ہوا, میں نے ٹریلرز نہیں دیکھے ہوئے, اس لیے میں کورا ہوں بالکل. اور مجھے میں اسی چیز کو انجوائے کرتا ہوں. اگر آپ نے دیکھا ہوا پلیز مت کامنٹ سیکشن میں بتائیں. بالکل, ہم دیکھیں گے تو ضرور, ہم دیکھیں گے ضرور. ابھی فی الحال موونگ فارورڈ ایٹ لیسٹ 2-3-4 قسطیں, جب تک کہانی کھل کے سامنے نہیں آ جاتی. انٹرسٹنگ ہو اگر یہ رخسانہ اور خاور کی بھی کوئی اسٹوری ہو, شاید وہ چلے. وہ بتایا نا دونوں نے کہ وہ دبئی جاتا ہے, ڈھونڈنے جاتا ہے, نہیں ملتا. اچھا ایکچولی انور گیا کہاں؟ انور کہاں گیا ایگزیکٹلی, یہ بھی ایک کہانی, کملی ہو گیا انور. انور کدھر گیا کہ وہ یہ بھی ایک کہانی ہے. سو انٹرسٹنگ, ہاں کچھ اس کے جو ہے نا اینگلز وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. Interesting drama. جی, Certainly looking forward to the next episode of Wahm as well. Certainly. Amna ji, anything else you'd like to add? About? Anything? It's your show. No. No? No. You're done. I'm done. ہم نے 6 کے 6 ڈرامے ڈسکس کر لیے نا, کچھ رہ تو نہیں گیا؟ نہیں. ویری گڈ آمنا. آمنا کی بس ہو گئی, اب وہ مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی, تو اس موقع کے اوپر, اس نوٹ کے اوپر ہم آپ سے اجازت لیں گے. آمنا آ گئی واپس لاہور سے, کیونکہ یہاں بیٹھی ہیں. ہم نے پورا, ابھی بڑی فکر مند ہوں حسن, میرے گھر میں آج تک کاکروچ نہیں آیا. یہ میرا کل بارش ہوئی ہے نا, تو کچھ نکلے کیڑے مکوڑے. کیا ہو گیا؟ تو اب جونو کا آنے کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ جونو مار دے گا. تو میں پھر انتظار کر رہی ہوں کہ ریکارڈنگ ختم ہو تو میں جونو کو اندر آنے دوں تاکہ وہ مارے, تاکہ وہ کاکروچ کو مار دے. ٹھیک ہے, تو جب تک جونو کاکروچ کو مارتا میں اور آمنا آپ سے اجازت لیتے ہیں. آمنا چونکہ واپس آ گئی, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک ویکینڈ کے اوپر ایک ہاٹ بائٹس کی ایپیسوڈ ملے, جس میں ہم کچھ ایک سیکرٹ 2 ٹاپکس ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اگر ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. سیکرٹ ٹاک پہ نہیں, آپ نے کہا نا, ہم نے آپ نے کہا مس مارول کا ہم ریویو کریں گے. ہم مس مارول کا ریویو کریں گے پہلے 3 ایپیسوڈز کا. اور اس کے علاوہ چھوٹی سی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو میں نے ابھی لائیو سیشن میں بھی حسن کہا, تھوڑا سا لوگوں کو ایک ٹیزر دیا کہ آپ جیسے آپ کے ساتھ بھی ڈسکشن چل رہی تھی, that I've relaunched my personal channel as well. اور اس پرسنل لوگوں نے بڑا کہا کہ او حسن کے بغیر یہ وہ, تو آپ پلیز بتا دیں کہ آپ کے بغیر. حسن تو یہی ہے اور آمنہ بھی یہی ہے, بٹ یہ اس میں, اور انشاءاللہ آپ کا بھی ہم ایک پرسنل چینل دیکھیں گے, انشاءاللہ کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. اس میں کوئی مطلب پریشان نہ ہوا کریں, آپ نے پریشان نہیں ہونا. لیکن وہ جو چینل ہے وہ پیورلی اٹس گوئنگ ٹو بی لائک لائف اسٹائل اینڈ ویمن اورینٹیڈ اینڈ فیمنزم اورینٹیڈ. بٹ اگر میں اس کو اس طرح سے اپنے ویورز کو ایکسپلین کرنا چاہوں تو آپ بتائیے کہ غلط ہوگا یا صحیح ہوگا. اٹ we can see it as an extension of your Instagram, like you know جس طرح آپ Instagram پہ motivational videos, آپ live videos بھی کرتی ہیں اور بھی content post کرتی ہیں, تو اگر آپ YouTube پہ move کر لیں گی تو ایک obviously different, جی بالکل ایک ریکارڈ بنتا رہے گا اور وہ ہوتا رہے گا. تو اس میں ہم نے فیشن فورٹنائٹلی بھی وہاں شفٹ کر دیا ہے, اور بلکہ اگلے 1-2 دن میں نئی ایپیسوڈ آئے گی تو وہ ادھر ہی آئے گی. لوگوں نے پوچھا نام کیا ہے, میں نے کہا ابھی نام جو ہے وہ لوگو لگا نہیں ہے, جیسے ہی لگے گا. But the logo is a snake. Oh. What is, مجھے خود نہیں پتا. The logo is a snake.
The logo is a snake, and I thought it'd be called like Amna Ihsani. No, I decided against it. I don't want it to be about me. I want it to be about women. Okay. So I want it to be about women. So the logo is a snake. अब आप पूछें why a snake? Why is it a snake? I think that the snake, कितनी मेरी rehearsed speech है, मैंने इतने लोगों को ही सुनाई है. I think that the snake Hassan is a very misunderstood animal. मुझे ऐसा लगता है कि उसकी connotations वगैरह कई cultures में बहुत बुरी हैं, लेकिन कई cultures में it is a symbol of rebirth, of regeneration, all of that. एक इंतहाई खूबसूरत जानवर है. It comes in all shapes and sizes, okay, like women. Well, it doesn't attack until it's threatened, provoked or hungry. दोनों चीज़ें, या अपने बच्चों को protect कर रहा हो. You know, the shedding of the skin and the regeneration, all of that. So snake की properties बड़ी खूबसूरत हैं. And there is a very beautiful image of a snake that's eating its own tail. That is actually the symbol of eternity. So snake से जुड़ी हुई, and it's also the symbol of fertility and creative thought. So बहुत अच्छी connotations हैं. तो मैं चाहती हूँ कि लोग जो है ना वो अपने जो mindsets हैं, हाँ, वो उनको खोल दें. ठीक है. And channel का नाम भी Hiss है. Hiss? जी. अच्छा, okay. Hiss as in also in Urdu. We're going to write it in Urdu, जैसे छठी हिस्स होती है. So it's a woman with all her senses intact, and you know. Excellent. So there's a double meaning to it. Excellent. And yeah. Excellent. Really looking forward to it. और इंशाल्लाह हम समथिंग हॉट के ऊपर उसको क्रॉस प्रमोट भी करते रहेंगे. आप देखते रहेंगे जैसे जैसे नया कंटेंट आएगा उस चैनल के ऊपर भी. वो भी हमारा अपना ही चैनल है, मेरा ही चैनल है, तो इसलिए आपने घबराना बिल्कुल नहीं है कि ऐसी कोई बात हो कि क्या है. बट इट्स इंटरेस्टिंग डायनामिक. आई थिंक समथिंग हॉट की अल्हम्दुलिल्लाह एक हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं. एक अलग तरह का कंटेंट प्लेटफॉर्म है. इसमें अगर आप कुछ और करना चाहती हैं, कल को मैं अगर कुछ और करना चाहता हूँ, तो उसमें कोई It's just more, it's more content. It's more content. It's not less content for you. So it's something hot is not going inshallah anywhere. Exactly. Don't worry about that. मेरा आमना आपसे hot bites, hot review, interviews, all of the stuff that we do, all of it will all remain here. Nothing to be worried about. There'll be जो आमना की Instagram की, जैसे मैं कह रहा हूँ, motivational content और तरह का, सिर्फ एक fashion fortnight ही हम वहाँ पे move कर रहे हैं. Other than that बाकी सारा content यहीं पे है. मेरा मुझे और आमना को अब आप इजाज़त दीजिए. मैं और आमना आपसे मिलेंगे बहुत जल्द. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.